बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, कैसे मिजाज हैं? यकीनन आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करोगे। नहीं, आज वैसे मौसम बेहतर है, कुछ बेहतर था, कदरे बेहतर है। रात भी थोड़ी बेहतर ठंडी थी, सुबह भी थोड़ी बेहतर हुई है। अब जब सुबह मजीद सुबह के बाद दोपहर में तब्दील होगी तो हम देखेंगे क्या होगा। वैसे हमारे लिए अब नॉर्मल है 34 और 35, ये हमें महकमा मौसमियात कह रहे हैं। अब आप लोग इसी पे गुजारा करें तो। और फिर कहना कि हीट वेव 40 जब होगा ना, खुदा ना खासा, तो हीट वेव होगा। अच्छा, वैसे मैंने ये तो आके यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि रातें ठंडी होती हैं मोस्टली। काम खराब होता है 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद अक्सर। काम खराब होता है जी 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 पारा हाई होता है 2 बजे के बाद। तो लेकिन चले, बस हीट वेव से अल्लाह महफूज रखे हमें। बाकी 38 39 की तो हमें अब तो आदत सी है हमको ऐसे। बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और आपने भाई बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां हो जाती हैं जून जुलाई में, लेकिन आप लोगों ने वैसे ख्याल रखना है, मौसम पे नज़र रखनी है जैसे मौसम आप पर नज़र रखे हुए। चलें जी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करते हैं। कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ भी होते हैं और हमारे मुल्क के इतने सारे इशू होते हैं। और फिर जब हम अपने मुल्क में एक हमारा जो शहर है कराची, जो कि दुनिया के उन शहरों में शामिल होता है जिसे एक मुल्क भी आप कहें तो गलत ना होगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पर माशाल्लाह आबादी है। तो कराची शहर के मसाइल भी इस शहर के जितना ही वसी और अरीज़ है उस तरह मसाइल भी बहुत सारे हैं। और एक मसला जो न जाने इस साल के आगाज़ से ये मसला जब से शुरू हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से रोकथाम नहीं हो पा रही है, वो है ट्रैफिक हादसा। एक ही पैटर्न है। पैटर्न क्या है? या तो हैवी जो ट्रैफिक है उसके हवाले से है, यानी कि ट्रॉलर है, टैंकर है, उनकी टक्कर से बाइक सवार, उनकी टक्कर से रिक्शा सवार, उनकी टक्कर से राहगीर। इस तरीके से हम ये मुतवातिर एक ही पैटर्न देख रहे हैं। जबकि ये इनके ऊपर ये टाइम बाउंड है, इनके ऊपर टाइम की पाबंदी है कि किस औकात में इन्हें निकलना है सड़क पर और किन औकात में नहीं निकलना। उसके बावजूद ये हादसा। फिर उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट्स इनके पास होने चाहिए, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास होना चाहिए, इसके अलावा डैश कैम्स इनके पास होने चाहिए, इसके अलावा ट्रैकर्स इनके पास मौजूद होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उस हवाले से भी कोई पेशरफ नहीं हुई और आए रोज इन जानलेवा वाकयात के अंदर इजाफा होता जा रहा है। अब हुआ ये कि कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस जानलेवा हादसात का तसलसल जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। गुज़िश्ता रोज माड़ीपुर में एक और लर्जा खेज दिल खराश वाकया पेश आया, जहां चावल गोदाम के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने बच्चे को कुचल दिया और वो बच्चा था, उसकी उम्र थी 8 साल की। 8 साल राहील मौका पर ही दम तोड़ गया। खुशकिस्मती से उसकी बहन महफूज रही, उसकी बहन भी उसके साथ थी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ये कोई पहला वाकया नहीं था। उससे 3 रोज कबल स्टील टाउन में भी एक वाकया पेश आया और वहां पर यह हुआ कि स्टील टाउन में ट्रेलर की टक्कर से 25 साल नौजवान फरहान अपनी जान से हाथ धो बैठा। जवान लोग हैं। इवन साइम ईद के दिन भी, ईद के तीसरे दिन भी हादसा पेश आया था। वो मुझे याद नहीं रही जगह, मलिर हॉल्ट वाला हादसा उससे पहले हुआ। और कराची में अब ये साल गुजरा है, समझे ये अप्रैल में हम 3 महीने गुजर चुके हैं। इन 3 महीनों में जो नंबर्स आपके सामने मैं रखना ही हूँ कि अब तक ट्रैफिक हादसात में कराची में 230 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए हैं, जिनमें 172 मर्द, 25 खवातीन और 30 बच्चे इसमें शामिल हैं। सिर्फ मार्च के महीने में 78 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। और यही पैटर्न है, यही हैवी ट्रैफिक है, यही ट्रॉलर टैंकर इन्हीं की वजह से और बाइक सवार हैं। तकरीबन 3000 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें बड़ी तादाद मर्द, खवातीन और बच्चों की है। ऐसी है। और उसके बाद फिर शहर कायद में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने मजीद सख्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है। अब वो इकदाम क्या है? वो ये है कि हैवी ट्रांसपोर्टर्स की रफ्तार की हद में 30 किलोमीटर फी घंटा जो है वो हद मुकर्रर कर दी गई है कि 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो गाड़ी चला सकेंगे। अच्छा, ट्रक, डंपर और ट्रेलर ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि आलमी मयार की तरबियत भी लाजमी हो गई है। अब आलमी मयार की तरबियत कौन देगा हमारे ड्राइवर्स को, ये भी एक सवाल है। अच्छा, उसके बाद फिर मुतल्लिका इजलास में हेलमेट इस्तेमाल ना करने वाले और बाइक पर ट्रिपल सवारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की गई है। अब लाइसेंस होल्डर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम भी मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है और इन फैसलों पर महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस जो है वो काफी अब ये अमल दरामद हो रहा है कि नहीं, कब से होगा, इस पर बात कर लेते हैं। नजीर शाह हमारे साथ है। नजीर, ये तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, इन पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, किसका काम होगा ये करना और क्या क्या इकदाम हैं? देखिए सदफ, कराची में जो रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में अब तक 249 शहरी जाबाग हो चुके हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन और छोटी बच्चियां शामिल हैं। कराची में जब मुस्तकिल ट्रैफिक हादसा रोनुमा हो रहे
تو ایک جانب اپوزیشن تو دوسری جانب عام شہریوں کی جانب سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا. حکومت پر بہت زیادہ پریشر پڑا تو انہوں نے اس پریشر کو ڈالا پولیس کے اوپر, اور اس کے بعد سے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر بہت زیادہ اجلاس ہوئے جس کے اندر چیف سیکرٹری, وزیر داخلہ سندھ, وزیر اعلیٰ سندھ, اور ہر میٹنگ میں ڈی آئی جی ٹریفک, آئی جی سندھ, ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ریلیونٹ جو افسران ہیں ان کو بلایا جاتا. 28 مارچ کو ایک اہم اجلاس ہوا تھا آئی جی سندھ کی صدارت میں, جس میں باقاعدہ طور پر ان ٹریفک قوانین پر نافذ عمل کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا. صرف عید کی وجہ سے کچھ نرمی برتی گئی تھی, لیکن اب عید کے بعد اس کے اوپر فوری طور پر ان تمام جو قوانین کیے ان پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. میں اس وقت راشد مناس روڈ پر نیپا کے پل کے قریب موجود ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی جی سندھ کی جانب سے گزشتہ روز جب ہماری ان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ ہے جو بس اور ڈمپرز والے ہیں, ان کو ٹریکر سسٹم پر لانے, اور 30 سے زیادہ اگر وہ اسپیڈ اوپر جائیں گے تو ہم ان کا ANPR سے جو ہے چالان کریں گے. یعنی جو سیف سٹی کے لیے دیگر کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ان کے اوپر جو ہے نا قابو پایا جائے گا تاکہ وہ اپنی حد میں رہے, اور جب رفتار حد میں ہوگی تو یقینی طور پر حادثات کم ہوں گے. دوسرا ان کی جانب سے بتایا گیا زائد المیعاد جو اوور ایج بسیں جن کی عمر ختم ہو چکی ہے لیکن اب بھی سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. اور آپ کی علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ میجورٹی آف دس بسز جو فیکٹری ورکرز کے استعمال میں ہوتی ہے, چاہے کاٹی ہو چاہے سائٹ ہو کہیں پر بھی ہو, تو وہ لوگ ایسی بسز کا استعمال کرتے ہیں جن میں اپنے ملازمین کو لانا لے جانا کرتے ہیں, اور وہ کسی قسم کی بھی جو ہے نا قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نذیر ساتھ ہی رہیے گا. تیسری چیز جی بتا دیں, تیسری چیز بھی بتا دیں. تیسری چیز یہ گئی کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی جو لائسنس اور ہیلمٹ کے علاوہ موٹر سائیکل اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے احکامات دیے گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جانب ٹریفک کے لیے احکامات دے رہے ہوں اور دوسری جانب ہم نرمی برتے ہیں. ہمیں دونوں طرف بیلنس کر کے چلنا پڑے گا. اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں تمام رانگ وے آ رہے ہیں. اگر ان کو خود جان کی فکر نہیں ہے, اس وقت ڈی آئی جی پیر محمد شاہ بھی دیکھ لیں کہ میرے عقب میں یہ درجنوں کی تعداد سے یہ چنچی رکشے کھڑے ہوئے ہیں, اور راشد مناس روڈ وہ روڈ ہے جس کو ماڈل سڑک قرار دیا گیا جس پر چنچی رکشے کی آمد و رفت کو بالکل بند کر دیا گیا تھا. یہ تو بغیر ہیلمٹ کے لوکیشن بتا رہا ہوں, اور بچے بھی ہمیں بیٹھے بائک پر نظر آئے, بہت کچھ دکھ گیا اس چھوٹی سی یا فوٹیج میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف موٹر سائیکلیں بلکہ گاڑیاں بھی رکشے باقاعدہ پارک کیے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں صرف یہ بالکل پارک کیے ہوئے, اور یہ تھوڑا سا کیمرہ مین پین کر کے دکھا سکے تو یہ پل کے نیچے بہت بڑی تعداد میں رکشے پارک ہوئے ہوئے ہیں, اور اس سڑک پر جس میں ایک وقت میں 5 گاڑیاں گزر سکتی ہیں تو یا بمشکل شاید 2 گاڑیاں گزر سکے. اس بچے کو دیکھیں یہ بھی بغیر ہیلمٹ کے آ رہے ہیں. جب شہریوں کو خود اپنی جان کی فکر نہیں ہوگی, آپ یہ دیکھیں کہ موٹر سائیکل جو ہم نے خبر چلائی تھی بلینک اسپاٹ والی, تو باقاعدہ ٹریفک پولیس نے ہم سے وہ فوٹیجز مانگی تھی کہ آپ نے بہت اچھی چیز چلائی ہے کہ بلینک اسپاٹ دکھائیں کہ حادثات کی ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے. ٹریفک اہلکار کوئی ڈیوٹی پر ہے, کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے نظر نہیں آ رہا اور یقیناً کیمرے میں بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا, پیر محمد شاہ ایک بہت بہترین آفیسر ہے. جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے, قانون پر عمل درآمد کے لیے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک آپ کو کوئی ایس پی لیول کے افسران گشت کرتے نظر آئے؟ پولیس کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی. دیکھیں ایس پی یا ایس ایس پی لیول کا افسر اگر کبھی کوئی گشت کرنے کے لیے نکل بھی جائے تو کم از کم اس وقت پر تو بالکل بھی نہیں نکل سکتا. لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کچھ اوقات کار ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کی جانب سے گشت کیا جاتا ہے تاکہ اہلکاروں کو ماتحتوں کو پتہ چلے سڑک پر موجود ہے. لیکن فی الوقت عید کے بعد سے ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا. آپ یہ دیکھیں ہمارے پیچھے یہ 6 سیٹر رکشہ آ کر رک رہے جن کے اوپر سختی سے ممانعت ہے, اور یہ ماڈل روڈ ہے, اس کے اوپر ٹریفک پولیس کو بھی ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جتنے لوگ جو اپنی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں رانگ وے آ رہے ہیں, رانگ وے ان کو آپ وداؤٹ دیکھیں خواتین کے ساتھ بہت کچھ دکھ گیا, بہت کچھ دکھ گیا. تھینک یو نذیر, اور بہت شکریہ اسپیشلی کیونکہ آپ نے پروف کے ساتھ آج بتایا ہے کہ کراچی میں کتنے ہی آپ قانون لے کر آ جائیں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے, لوگ بھی پابندی نہیں کر رہے اور انہیں اس پر امپلیمنٹیشن کروانے والا کوئی ہے بھی نہیں. تو نذیر ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کراچی پیر محمد شاہ.
تھینک یو سو مچ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. منظر تو آپ نے دیکھ لیا. سب سے پہلے مجھے بتائیں جو نئے ابھی تک قانون آپ بنائے گئے ہیں ان حادثات کے بعد کہ 30 کلومیٹر رفتار ہوگی کم سے کم, جی یہ ایک حد مقرر کی گئی, زیادہ سے زیادہ ڈوپ ٹیسٹ ہوگا, ڈیش کیم ہوں گے اور فٹنس سرٹیفکیٹ, ٹریکر, بہت کچھ ہوگا. جی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ ٹریکر کی بات کرتے ہیں تو ٹریکر تو اٹ سیلف ایک امپلیمنٹیشن ٹول ہے. کسی گاڑی میں نہیں ہوگا تو وہ اسی وقت ہمیں پتہ لگ جائے گا, اور جو ہوگا جس کے اندر اور وہ اوور سپیڈنگ کرے گی تو ہمیں نوٹیفائی ہو جائے گا. دیکھیں کراچی میں نا مین مسئلہ ہے اوور سپیڈنگ کا, اور اس کے بعد ہے جو موٹر بائکرز ہیں ان کی اپنی سیفٹی وہ نہیں کرتے. یہ دو ہم نے چیزیں ذہن میں رکھ کر جو کچھ بھی امپلیمنٹیشن کرنی ہے یا پالیسی لیول پہ جانا ہے تو ہم نے انہی میں انٹرونشنز کرنی ہے. تو اسپیڈنگ کو تو آپ روک ایک ہی طریقے سے سکتے ہیں کہ آپ نے ٹریکر ڈیوائسز لگا دی ان کے اندر, اور ڈیش کیم اور بیہیویئر کیم, یعنی کہ جو ڈرائیور ہے اف ہی از سلیپنگ اور ٹاکنگ آن فون یا سگریٹ پی رہا ہے, اونگ رہا ہے, تو وہ بھی نوٹیفائی کرتے ہیں بیہیویئر کیمز. تو یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں ہر طرح کی بڑی گاڑی میں. باقی لگوائے گا کون ٹریکر؟ یہ جو مالکان ہیں وہ بائی لا ابھی پابند ہیں کہ ان کو لگانے پڑیں گے. تو وہ نہیں لگوا رہے, وہ آگے بھی نہیں لگوا. دیکھیں نا اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم, کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا. اوور نائٹ تو پابند ہیں. تو دیکھیں ابھی لا پاس ہوگا, نیچرلی ان کو ڈائریکشنز ہم نے دے دی ہوئی ہیں, ان کو ٹائم دینا پڑے گا ہمیں. دیکھیں اوور نائٹ تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ اپنے منزل پر پہنچ جاتے ہیں. تو میرے نزدیک میں اگر 1 مہینے کے اندر یہ سارے ڈیش کیمز اور ہمارے ٹریکرز لگ جاتے ہیں, اور دیکھیں فائن بھی ہے, اگر کوئی نہیں لگواتا تو اس کے 10,000 فائن ہے, اور اگر 5,000 روپیز فائن ہے, اور اگر وہ لگوا کر اس کو فج کرتا ہے تو 10,000 فائن ہے, اور اگر اوور سپیڈنگ کرتا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ تو 2,500 ایکسٹرا فائن ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی بڑی گاڑی والوں کے لیے. میٹنگز میں سب طے ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں, یہ ان تک پہنچتے ہیں, کوئی کاپی ان کے پاس جاتی ہے کہ انہیں امپلیمنٹیشن کرانی ہے؟ بالکل, ان کو سب کو پتا ہے, ان کو کنوے کیا جاتا ہے. اینڈ ویسے بھی دیکھیں نا یہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے ہمارے پاس جو ہیوی ٹریفک جو چلتی ہے. ٹینکرز ہارڈلی 5,000 ہوں گے پوری کراچی کے اندر, ڈمپرز 3,000 سے زیادہ نہیں ہے. تو ہم تو بات کر رہے ہیں ابھی 10,000 گاڑیوں کی, تو 10,000 گاڑیوں تک پہنچانا, اور یہ پھر ان کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, مینیجیبل ہے. ہاں تو یہ مینیجیبل ہے اینڈ ڈویبل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی تک اس پر کسی نے سوچا نہیں تھا. اب اگر گورنمنٹ نے اس پر اپنا فٹ ڈاؤن کیا ہے تو نیچرلی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بشمول ان ٹینکر اونرز کے, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا قصور کم ہوتا ہے اور چھوٹی گاڑی والے خود آ کے ہمارے گاڑی کے ساتھ ٹکراتے ہیں. اور جو ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے وہ ہم اوور لک کرتے ہیں, وہ بڑی گاڑیوں کے جو سائڈز میں جو انڈر رن پروٹیکشن ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو گاڑی کم از کم ٹائر کے نیچے تو نہ جائے. جیسے لال بسیں ہماری جو ریڈ بسز ہیں, آپ دیکھیں گے ان کے پورے انڈر رنز نیچے تک ہیں. یو وڈ نیور ہیئر آف اینی ایکسیڈنٹ ویئر بائی کوئی گاڑی یا موٹر بائک ان کے نیچے گئی ہو. تو ہم نے بھی یہ اب ان کو لازمی قرار دیا ہے کہ ٹرک ہو, ٹریلر ہو, ڈمپر ہو یا ٹینکر ہو, انہوں نے اپنے پورے انڈر رنز نیچے تک 1 فٹ زمین سے اوپر تک لے کے جانے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ امپاؤنڈ میں جائے گی, گاڑی بند ہو جائے گی. اور خاص طور پر جو پرانی گاڑیاں ہیں, وہ ٹینکرز جن میں سے پانی رس رہا ہے, وہ ٹینکرز جن کی ماڈلز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, 80s کے ہیں, 60s کے, 70s کے, اب جو ہے نا یہ دے ول ناٹ پلائی آن روڈ. ان کو ہم نے امپاؤنڈ یارڈ بنایا ہے, دے ول بی ٹیکن اوے فرام دیئر. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا موٹر بائک. اچھا موٹر بائک, بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں. ابھی ہم نے آپ کو منظر دکھایا, نمائندہ ہمارا ایک نمائندے تھے روڈ کے اوپر کھڑے تھے, ٹھیک ہے, وہاں نذیر شاہ کی بات ہو رہی, وہاں پر 1 وے کی بے دریغ خلاف ورزی ہو رہی تھی, وہاں پر 6 سیٹیں رکشے چل رہے تھے, وہاں پر رکشے باقاعدہ پارک تھے اور ٹریفک کے اہلکار موجود نہیں تھے, ہیلمٹ کی خلاف ورزی ہوئی تھی. جب تک گیزیٹڈ افسران فیلڈ میں نہیں اتریں گے, اپنی ڈیوٹی پراپرلی نہیں نبھائیں گے, کیا پاسبل ہے اس پہ عمل درآمد کرنے قوانین؟ دیکھیں بالکل ہے. وہ اس طرح سے دیکھیں آپ نا, ہم کتنے ہیں, ہم 5,000 بھی نہیں ہیں پولیس والے. ایک شفٹ میں ہم 2,000 ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ. اچھا, کیونکہ ہماری شفٹ سسٹم ہے نا, اس کو ہم اس طرح اگر ہم ہر بندے کو ہر چوک پہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو سیف سٹی سسٹم ہے اس کے اندر 300 جگہوں پر کیمرے لگ رہے ہیں جون تک. ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ان میں ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے کیمرے جو کہ وائلیشنز کو ڈیٹیکٹ کریں اور اس کی نمبر پلیٹ کے ساتھ آپ کو چالان ٹکٹ بھیجیں گھر کے اوپر. دس از دا وے آؤٹ. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جائیں, آپ نے ٹریول کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہے روڈ کے کونے کونے پر پولیس والے کھڑے ہوں. ون آف دا مین روڈز, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پوائنٹ کے اوپر
اس وقت ہوں, مے بی پیچھے ملینیم مال پر ہو ہمارا بندہ آفیسر, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پوری روڈ پہ ہمارے آفیسر نہ ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو سیٹ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چوک چوراہے کے اوپر آپ کو پولیس اہلکار ملے, تو آپ کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. دیکھیں اسٹرینتھ کا ایشو نہیں حل ہوگا, کیونکہ کراچی کے اندر ہزاروں انٹرسیکشنز ہیں, اور ہزاروں انٹرسیکشن کو آپ مینولی مین نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی بندہ کھڑا بھی ہو تو اس طرح کا, یعنی کہ یہ آپ نے نا قوم کے جو ہے نا مزاج کو تبدیل کرنا ہے. وہ ایک آفیسر کھڑا ہو کے ان ساروں کو روک نہیں سکتا. جب ان کو گھروں پہ ٹکٹس جائیں گے, آف کورس ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان ٹکٹ اس وقت نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی ہو رہے ہیں. آلموسٹ تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر 1600 موٹر بائکس بند ہو رہی ہیں جن کے پاس ہیلمٹس نہیں ہیں. شاہ صاحب آپ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ لے کر آئے ہیں اور بڑے اقدامات ہو رہے ہیں. یہ سارے سٹیپس بہت اچھے ہیں, پیپر پہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, عمل درآمد ان پہ ہونا ضروری ہے, شفافیت ہونا ضروری ہے. نذیر کی طرف میں ایک بار پھر چلوں گی. نذیر یہ بتائیے گا, چالان کیا ہمارے یہاں جس طرح استعمال ہوتا ہے اکثر و بیشتر اسے دھمکی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے بدلے پھر وہ ایک رشوت اور یہ تمام تر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اب جب ڈوپ ٹیسٹ ہوگا اس کو بھی کیا ایز اے تھریٹ یوز کیا جا سکتا ہے؟ شفافیت کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں صرف کراچی میں نہیں بلکہ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جو محکمے میں جن کو بلیک شیپس کہا جاتا ہے. لیکن کراچی میں جو ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ چالان بہت بڑی تعداد میں کیے جا رہے ہیں, کروڑوں روپے کے چالان کر دیے جاتے ہیں. اور ہم نے اسی ARY پر چلایا کہ کروڑوں روپے چالان ہونے کے باوجود شہریوں نے قوانین پر خلاف ورزی کرنا نہ چھوڑ. تو بات یہ کہ یہ دھمکی کے لیے بھی کبھی استعمال ہوتے ہیں, کبھی یہ معاملہ توڑ جوڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صحیح وے میں استعمال نہیں ہوتے, یہ صحیح وے میں بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن ان کا زیادہ تر استعمال صحیح وہاں پر ہوتا ہے جہاں باڈی کیم لگے ہوتے ہیں. لیکن باڈی کیم صرف ایک یا دو ان آفیسرز کو لگا ہوتا ہے جو انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر SO لیول کے جو افسران ہوتے ہیں ان کو لگا ہوتا ہے. اور وہ باڈی کیم براہ راست CPO میں مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. ایون کہ جو پولیس اہلکار شہری سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ تک آواز وہاں سنائی دے رہی ہوتی ہے. ہم نے خود اس چیز کی مانیٹرنگ کی ہے. اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک چیز اچھی یہ ہوئی ہے کہ جو نیا نفاذ ہے اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی موٹر سائیکل سوار ایک وائلیشن کرتا ہے, جس طرح اگر وہ ایک لین میں کھڑا ہوا ہے, سگنل بند ہے, موٹر سائیکل سواروں کی عادت ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا ہے. اگر وہ کوئی بھی ایسی وائلیشن کرتے ہیں, لین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو ان پر 2500 روپے جو ہے نا وہ چالان ہوگا. اگلی دفعہ اگر وہ وہی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ چالان تو ہوگا, لیٹ سپوز جیسے 300 روپے کا چالان ہوا, لیکن 2500 روپے اضافی اس کے ساتھ لگائے جائیں گے. اور ہر مرتبہ ایک اوریجنل چالان کے ساتھ ان کو 2500 بھرنے پڑیں گے. کراچی میں ہمارے ہاں ایک ہمدردی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ, آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے چالان کی جو مالیت ہے وہ بڑھا دی گئی تھی, جس پر رکشے والوں نے احتجاج کیا تھا. ایک نے خود کو آگ لگا دی تھی, اس کے بعد کچھ موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے پھر اس طرح کافی سارے واقعات پیش آئے تھے. تو ہمدردی کا فیکٹر آیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ لوگ یہ چالان نہیں بھر سکتے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب آپ جاتے ہیں, آپ دبئی میں جائیں, UK میں جائیں, ایک جگہ پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے, 4 مرتبہ آ کے پولیس والا ٹکٹ لگا کر چلا جائے گا. تو ہمدردی آپ قانون کے ساتھ کریں, کیونکہ جب قانون چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب, شفافیت کو کس طریقے سے اب آپ یقینی بنائیں گے؟ جب آپ اس کو فیس لیس کر دیں گے نا, پھر تو امیر غریب, بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی, موٹر بائک, رکشہ, V8, کروزنگ, اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کیمرہ. آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر 17,000 چالان ایشو ہوتے ہیں کیمرے کے تھرو. ہمارے ہاں کراچی بہت بڑا شہر ہے, ٹریفک کے والیوم وائز یا آبادی کے حساب سے ہمارے میکسیمم چالان اگر ہوئے بھی ہیں آج تک تو 4,500. سر میں ڈرگ ٹیسٹ کی بات کروں, یورین ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ میں تو آسانی سے ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے, پھر ڈیش کیم کی فوٹیجز کے اندر بھی ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں, ڈیش کیم میں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اگر ڈیلیٹ کی جائے تو نہیں, وہ نہیں کر سکتا. اگر ہوگا تو پتہ لگ جائے گا, ٹائم سٹیمپڈ ہوتی ہیں وہ, انٹرونشن ہمیں پتہ لگ جائے گی. اچھا دیکھیں, ڈوپ ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر گاڑی میں ہو رہا ہوگا. دیز آر سیمپل ٹیسٹ جو کہ آپ نے رینڈملی کرنے ہیں. ہمارے گیزیٹڈ آفیسرز along with toilets موو کریں گے, اور ہم نے دن میں اگر 5-7 بھی کر لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کوئی ساری گاڑیوں کے ڈرائیورز کو نہیں کرنا, ہم نے 5-7 سیمپل کرنے, 2 دن میں ان کے ریزلٹس آئیں گے. اگر پازیٹیو ہے, ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی ان میں ٹیمپرنگ نہ کر دے. نہیں دیکھیں, گیزٹ کسی پر تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا نا, اس کو میک شور کیسے کریں, وہ اسی موقع پر سیل ہوگا نا.
آپ کا ڈرائیور ہوگا, آپ کے ڈرائیور نے اپنا سیمپل دیا, اس کو سیل دیکھے گا اور پھر اسی وقت جو ہے وہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے چلا جائے گا. اور کیمیکل ایگزامینیشن میں جتنا ٹائم لگتا ہے بلڈ کے ٹیسٹ کے ریزلٹ پہ آنے میں یا یورین کے, اتنا ہی ٹائم ہمیں اس میں ریزلٹ آ جائے گا. نئے قوانین ہیں. لائسنس تو بڑی بیسک بنیادی ایک ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. میں اگر یہ کہوں 30 سے 40% شہری ہیں بائک سوار اسپیشلی, ان کے پاس نہیں ہوں گے لائسنس, تو اس کو کیسے میک شور کریں گے کہ ان کے پاس بھی لائسنس ہو اور جو بڑی ہیوی ٹریفک چلا رہے ہیں ان کے پاس بھی لائسنس ہو؟ یہ تو دیکھیں امپلیمنٹیشن سے ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا آلموسٹ ڈیلی 1600 سے 1700 موٹر بائکس ہم بند کر رہے ہیں جن کے پاس ہیلمٹس نہیں ہے. نیچرلی جب ہیلمٹ نہیں ہوگا تو اس کا ہم لائسنس چیک کریں گے, ادروائز ہم روک کر لائسنس چیک نہیں کر سکتے جب تک کوئی وائلیشن نہ ہو. تو جن کے یعنی کہ ہیلمٹس نہیں ہے, وائلیشن آلریڈی وہ کر رہے ہیں, تو ان کے پھر چالان ہم لائسنسز چیک کرتے ہیں اینڈ دین وی سینڈ دیم. فرسٹ وہ جاتے ہیں اپنا لرنرز بنا کر آتے ہیں, ہیلمٹ خریدتے ہیں, اس کے بعد گاڑی ان کو واپس ملتی ہے. تو ایک تو اس کے اندر ان کو چالان ہو گیا. جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر 2 دفعہ وہ کرے گا سیم, تو ہمارے سسٹم میں پاپ اپ ہو جاتا ہے کہ یہ نمبر آج سے مہینہ پہلے بھی روکا گیا تھا, تو اس میں پھر اس کو 2500 ایکسٹرا چالان ہوگا. تو نیچرلی لوگوں کو الٹیمیٹلی سوچنا پڑے گا اپنی سہولت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اور لا کی انفورسمنٹ کو اس کو یعنی کہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے. بالکل. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ کراچی DIG ٹریفک پولیس کراچی پیر محمد شاہ موجود. بہت شکریہ آپ کا. اور نذیر آپ کا بہت شکریہ. اور بہت کچھ ہے, بہت اچھے اقدامات ہیں, لیکن جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا یہ مؤثر, یہ افیکٹو نہیں ہو سکتے ہیں, اور یہ جو حادثات ہیں یہ نہیں رک سکتے. شفافیت بہت ضروری ہے, ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے ان سب اقدامات کے اوپر. غلطی جس کی ہو سزا اس کو ملے, تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 جاری ہے. 2 روزہ یہ اس کے ایک فورم کا انعقاد ہونا ہے اور آج دوسرا دن ہے. تو بھائی معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستانی کمپنیز کے چین, برطانیہ, ساؤتھ افریقہ, رشیا اور دیگر ملکوں کی کمپنیز کے ساتھ سمجھوتوں پر کل دستخط ہوئے. یہ کل کی کچھ مناظر ہیں. ساتھ ہی آذربائیجان کی کمپنی آذر گولڈ اور FW کے درمیان معاہدہ ہوا. پاکستان اور چائنا جیولوجیکل سروے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا. اسی طریقے سے برطانیہ, روس, جنوبی افریقہ کی کمپنی کے ساتھ MOUs پر بھی سائن ہوئے. بیرک گولڈ کے CEO مارک پریسٹو کہتے ہیں کہ ریکوڈک معاشی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا. اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ریکوڈک کے ہی ایشو پر, پروجیکٹ پر گفتگو کی جا رہی تھی. تو یہ جو فورم ہے سرمایہ کاروں کے لیے بہترین موقع ہے, اور پاکستان جو کہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے اس کے لیے بھی بڑے بہترین موقع ہے. بالکل ایسی ہے. وزیر اعظم نے بھی تقریب سے خطاب کیا, آپ کو وہ سنواتے ہیں. Pakistan has been blessed by Allah Almighty and natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. اچھا, ایک اور بھی ہم نے پیش رفت دیکھی, وہ یہ کہ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے پاکستان کے منرل انویسٹمنٹ فورم کی تعریف کی, اس کو سراہا, اور پھر اس کے بعد جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھانا قومی خواہش ہے, آپ پورے اعتماد پارٹنر کے طور پر پاکستان پر بھروسہ کر سکتے ہیں. دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. ظاہر وہاں پر موجود شرکا کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. یہ تمام تر صورتحال رہی اور بڑی زبردست اور کامیابی کے ساتھ اس کا انعقاد جاری ہے, اور اسی پر ہم آگے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جیو سائنٹسٹ گلوبل مائننگ ایکسپرٹ عبدالحنان. تھینک یو سو مچ حنان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کل اس کا بڑا ہم نے دیکھا کامیابی سے انعقاد ہوا, آج بھی یہ اس وقت سمٹ جاری ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کس حد تک اس کا امپیکٹ آیا ہے, کیا ہمیں نتائج اب تک ملے ہیں؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کافی دنوں سے لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے, اور کل جو فرسٹ ڈے تھا اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ممالک کے ایمبیسڈرز آئے ہیں, ٹیکنالوجسٹ آئے ہیں, جیو سائنٹسٹ آئے ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ کے لوگ آئے ہیں, جیولوجیکل سرویز کے لوگ آئے ہیں, اور بہت سے کچھ MOU سائن ہوئے, تقریباً 18 کے قریب. OGDCL, FW, PPL, NRL,
गवर्नमेंट ऑफ चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएस, रशिया और बहुत से यूरोपियन ममालिक के साथ हमारे बहुत अच्छे साइन हुए हैं, एमओयू साइन हुए जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हैं। और जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि हम लोग अब फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे। जो प्रोसेसिंग, आपको जैसे पता है लास्ट वीक मैंने इंटरव्यू में बताया था कि हम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, तो 2 एमओयूज, एक मिट्सो कंपनी उसके साथ साइन हुआ है जिसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। जो हमारे पास मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, और मैं कल इधर ही था और मैंने देखा है बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, बिजनेस डेवलपमेंट के लोग आए हैं, फॉरेन प्राइवेट पीपल्स आए हैं जिन्होंने इस फोरम को सुना है, और तकरीबन 40 के करीब एग्जीबिटर्स थे जिन्होंने अपनी कंपनीज को एग्जिबिट किया, पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज को हाईलाइट किया। कुछ फॉरेन कंपनीज थी, कुछ लोकल कंपनीज थी। तो जिस तरह के मीडिया में एक प्रोमो चल रहा था, तो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का जो फर्स्ट डे है इसने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया, लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का मौका मिला है। और जो स्पीच थी एक्सीलेंसी अली परवेज मलिक साहब की, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रोविंस वाइज जो मिनरल एसेट्स हैं, मिनरल डिपॉजिट हैं, उनको हाईलाइट किया और पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी है उसकी हार्मोनाइजेशन में उसके बेनिफिट्स को बताया है। अच्छा, तो ये एक बड़ा अच्छा इवेंट है। अभी भी मैं बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब्दुल हन्नान साहब, ये भी बताएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मादी वसाइल को इस्तेमाल करके हम जल्द अज जल्द कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं, सरमायाकार जो हैं, वो खाम माल नहीं, तैयार मसनूआत जो हैं वो बरामद करें। इस बयान को कितना अहम देखते हैं आप? ये बहुत अहम बयान है। आप देखें, इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि जब हम अपनी माइनिंग करते हैं और हम अपनी रॉ ओर को इंटरनेशनल मार्केट में भेजते हैं, तो जो रॉ ओर है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, उसमें जो फ्राइट चार्जेस है वो बहुत ज्यादा पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर उसी रॉ ओर को हम फाइनल प्रोडक्ट बना के भेजेंगे, एक तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा और बहुत अर्ली आएगा, क्योंकि हम रॉ ओर को यहीं पे प्रोसेस करेंगे। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनेगी। आपको बताता चलूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो माइनिंग कॉस्ट होती है, उसका एक मेजर फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो जब हम फिनिश प्रोडक्ट देंगे तो फिनिश प्रोडक्ट में फ्राइट रेट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगी और आपको वैल्यू एडिशन ज्यादा होगी। तो ये एक बहुत अहम स्टेप है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने काफी वॉइसेस राइज की हैं कि दिस इज द टेक्नोलॉजी जिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करना, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिवली एक मैसेज दिया है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। और ये एक जो स्टेप है, और SIFC ने इस चीज को बहुत प्रमोट किया है, और ये एक बड़ा मुस्बत पहलू है कि हम मिनरल को लोकली प्रोसेस करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट देंगे, और उसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मिलेगी। अच्छा, यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपने क्या देखा? किस चीज में इनका ज्यादा इंटरेस्ट है? कौन से मिनरल्स में या किन प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? सदफ, कल मेरे साथ 2 एम्बेसडर्स बैठे हुए थे, एक यूक्रेन के एम्बेसडर थे और एक वो थे। तो ज्यादातर इंटरेस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स में, मेटालिक मिनरल्स में, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मार्केट है ना, वो मेटालिक मिनरल्स की, जिसमें गोल्ड है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, लेड है, जिंक है, और इन्हीं मिनरल के साथ एसोसिएटेड लिथियम है और रेयर अर्थ एलिमेंट और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो तकरीबन तमाम लोगों का ऑल टुगेदर जो है इंटरेस्ट मेटालिक मिनरल पे है। कुछ लोग थे जो GB से आए हुए थे, उनकी अच्छी खासी माइंस है वहां पे, उन्होंने अपना लाइसेंस लिया और उन्होंने ये बताया कि हम बहुत अरसे से गवर्नमेंट को लिख रहे थे, लेकिन SIFC के बनने के बाद हमारी जो माइन की एक्विजिशन है बड़ी जल्दी सॉल्व होगी। सो लोगों का इंटरेस्ट मेटालिक मिनरल्स में बहुत ज्यादा है, और इसी में ही अब पूरी दुनिया में जो मॉडल है एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, इसमें बहुत ज्यादा है। तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आप ये पूछें, वो इन तमाम मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज में है। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और जो सरमायाकार थे वो खुसूसी तौर पर मेटालिक मिनरल्स में इंटरेस्ट, गोल्ड में भी काफी इंटरेस्ट है। नहीं जी, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक में, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस सेगमेंट का आगाज मैं मीर तकी मीर के एक शेर से करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, सुख सवेरे तकी मीर का शेर। वो कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देख इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो काम तमाम किसका हुआ है? काम तमाम हुआ है उन सब सेफ्टी रूल्स का, उन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो हमने कायम किए थे इम्तिहानात के लिए, मैट्रिक इम्तिहानात की बात मैं कर रहा हूं। भाई समझ तो आप गई होंगी। समझ में गई हूँ। और मैं कल जब बताया जा रहा था, कल अनवर खान हमारे रिपोर्टर साथ थे और एग्जाम कल मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हो रहा था, पर्चे जा रहे थे, सब बता रहे थे, कह रहे थे जी इस बार ऐसी सख्ती की गई है
ایک بھی پرچہ لیک نہیں ہوگا, ایک بھی جو ہے وہ کوئی ویجیلنٹ جو ہے وہ آفیسر ہوں گے ویجیلنسی پر, اور وہ جی آ کر میک شور کریں گے کہ کہیں پر بھی چیٹنگ نہ ہو. لیکن ایسا نہ ہو سکا, امتحانات ہوں اور اس میں چیٹنگ نہ ہو. تو بھائی امتحانات سے پہلے انتظامیہ کی نقل اور بوٹی مافیا کے خلاف کارروائی کے بڑے بڑے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. لاڑکانہ میں پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی بوٹی مافیا کے ہاتھ لگنے کی روایت برقرار رہی. بعض شہروں میں پرچہ آؤٹ ہو کر, جیسے کہ میں بتا رہی تھی, واٹس ایپ پر گردش کر رہا تھا. پرچہ دینے کے دوران طلبہ کی جانب سے موبائل فون کا کھلے عام استعمال ہو رہا تھا. یہ بھی آپ میک شور نہیں کر سکتے کہ جب پیپر ہو رہا ہے تو اس دوران آپ موبائل ہی لے کر رکھ لیں, تو پھر پرچہ آؤٹ ہونا تو بہت ہی بڑی بات ہے. بعض سینٹرز پر انتظامیہ نقل کروا رہی تھی, ساتھ میں ماشاءاللہ اور مستقبل کے مہمان نقل بوٹی کے ذریعے ڈگری لینے کی بھرپور کوشش کریں گے, اور پھر یہ آپ لوگوں کو سرو بھی کریں گے. چلیں جی, سکھر کا رخ کرتے ہیں. سکھر کے امتحانی مراکز میں اس وقت نمائندہ ARY نیوز سلیم سے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے. سلیم, بتائیے گا سکھر میں آج ہونے والے پرچے کے کیا اپڈیٹ ہے, کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل, آج 9ویں اور 10ویں جماعت کے جو سالانہ امتحانات اس میں 9ویں جماعت کی فزکس کا پیپر ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے انٹرو میں اگر بات کی تو انتظامیہ کی جانب سے جو تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں نقل کی روک تھام کے لیے, وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. بورڈ انتظامیہ کی جانب سے نقل کی روک تھام کے لیے ویجیلنس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. 32 ویجیلنس ٹیمیں جو چھاپہ مار ٹیمیں وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں. ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس رومز میں اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن بچے اس کے باوجود نقل کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ آج کے بچے جو ہیں وہ آج کل ہوشیار ہونے کے, انویجیلیٹر بھی بتا رہے تھے کہ وہ اگر جب دوران تلاشی بچے ان کو ایک موبائل دیتے تھے, دوسرا موبائل وہ چھپا کے رکھ لیتے, جس سے وہ جو امتحانی مرکز میں سینٹر میں بیٹھ کے نقل کرتے. تو آج بھی جیسے پیپر شروع ہوا تو اس سے 5 منٹ پہلے مختلف امتحانی مراکز پر وہ جو سوالی پیپر تھا وہ واٹس ایپ گروپوں کی زینت بن گیا. اس کے بعد بچوں کے پاس وہی ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے واٹس ایپ گروپوں میں وہاں پر وہ پیپر پہنچنا شروع ہو گیا. تو نقل کی روک تھام کے جو اقدامات ہیں وہ دھرے کے دھرے نظر آتے ہیں. لیکن کچھ امتحانی مراکز میں زیرو نقل سے پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ بڑے اسمارٹ ہو گئے, اسمارٹ واچز کا استعمال کریں گے, مخصوص جو گلاسز ہوتی ہیں اس کا استعمال کریں گے, لیکن یہاں پر تو سیدھا سیدھا کھلے عام فون اور واٹس ایپ استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں جی, بچے اساتذہ سے ایک قدم آگے ہمیں نظر آتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انویجیلیٹر نے کہا کہ ہم ایک موبائل لے لیتے ہیں تو ان کے بعد دوسرا موبائل لیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو انویجیلیشن ٹیم ہے ان کی نیگلیجنسی نظر آتی ہے. کل ہمارے ساتھ جو آج بورڈ کے جو اسسٹنٹ کنٹرولر تھے امتحانات, انہوں نے کہا کہ ہم 8:30 بجے تک پیپر جو بورڈ انتظامیہ کے پاس ہوتا ہے, 8:30 کے بعد وہ پیپر اسکول انتظامیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے, جہاں پر وہ پھر واٹس ایپ گروپوں تک پہنچتا تھا. اسی طرح جو امتحانی مراکز ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ رعایت نظر آتی ہے. جو بچے ہیں امتحان دینے والے بچے ہیں ان کے ساتھ تبھی وہ جو ہے وہ نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچے کھلے عام جو موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں سرے عام ہو رہی ہیں. سر عام یہاں پر جی موبائلز کے ذریعے بھی اور انتظامیہ بھی انوالو ہے. تھینک یو سو مچ سلیم صاحب. تو ہمارے اب ذرا ہم حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں. اشوک شرما ہمارے ساتھ ہوں گے وہاں سے, اور کیا میں اس صورتحال پر بات کروں. اشوک ذرا آپ مجھے حیدرآباد میں بتائیں, امتحانی مراکز میں رولز فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں, یا وہاں بھی اسی طریقے سے کھلے عام نقل ہو رہی ہے؟ جی, حیدرآباد میں بھی صورتحال کوئی مختلف نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد تعلیمی بورڈ جو ہے اس میں انتظامی بحران ہے. اس وقت چیئرمین کی پوسٹ خالی ہے اور جو کل وقتی کنٹرولر ایگزامن بھی تعینات نہیں ہے. تو اس وجہ سے پوری صورتحال جو ہے وہ ایک دھرم بھرم نظر آ رہی ہے. اسی ماحول میں یہ ایگزام کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. تو اس میں جو حیدرآباد میں مجموعی طور پر 298 جو ہے وہ ایگزام سینٹر قائم کیے گئے ہیں, جس میں 1,58,000 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات امتحان دے رہے ہیں. 9 اضلاع جو ہے وہ یہ بورڈ کور کرتا ہے. امتحانی مراکز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں, جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ صبح سے ہی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو بچے آ رہے ہیں تو ان کو ایک تو گرمی اور اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو نقل روکنے میں جو بورڈ انتظام ہے وہ مکمل طور پہ ناکام دکھائی دیتی ہے. صبح صبح یہ مناظر نظر آتے ہیں کہ جو طلباء و طالبات آ رہے ہیں ایگزام سینٹر کے اندر, ان کی تلاشی لی جا رہی ہے. لیکن جب اندر دیکھا جاتا ہے تو کئی ایسے سینٹرز کا جو ہم نے وزٹ کیا اور فوٹیجز بھی ہیں جس میں نقل کی جا رہی ہے. ماضی کے مقابلے میں نقل کرانے کے طریقہ کار بھی جدت آ گئی ہے, اور اس میں نہ صرف تو اشوک یہ بتائے گا کہ اگر تلاشی لی جاتی ہے تو یہ کون سی تلاشی ہے کہ بچے 2 فون لے کے امتحانی مراکز سے پہنچ جاتے ہیں؟ بس تلاشی اس طرح سے لی جا رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی گائیڈ لگی ہوئی ہے, لیکن اس کو ایسے ہی چیک کر کے چھوڑا جا رہا ہے, یعنی وہ نکال نہیں رہے. اگر کسی کے پیپر کسی کے پاس موجود ہے تو
सेल फोन भी इसी तरह अंदर भी पहुंचाए जा रहे हैं। जो अमला है, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो भी इनमें सब शामिल इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, तो इसी वजह से ये नकल हो रही है। और ऐसी नकल के दौरान जो एग्जाम दे के आएंगे तो ये जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है फिर वो उससे भी सवाल उठ रहे हैं। अशोक, आपने क्या बात कह दी। एक तरफ जी चैट जीपीटी से जी रिसर्च पेपर तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो नहीं तो इस तरीके से नकल होके ये कामयाब होंगे, डिग्री हासिल करेंगे, ग्रेड्स हासिल करेंगे, उसके बाद ये इनको जॉब मिलेगी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई किसी और प्रोफेशन में जाएगा। बस अल्लाह रहम करे। ये मुस्तकबिल के मेमार जो है ना, मुस्तकबिल के साथ कर क्या रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और जिन्होंने मेक श्योर करना है कि नकल ना हो वो कहाँ हैं? वो अभी तक जागे नहीं है, सो रहे हैं, कहाँ पर हैं वो लोग? इतनी फुटेजेस, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? और मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे फोन छुपाते कहाँ पे होंगे। मैं तब से ये इसी कश्मकश का शिकार हूँ। कहाँ छुपाते होंगे? जहाँ मिलता ही नहीं है फोन। स्मार्ट है वो, कितने स्मार्ट है। नहीं तो उनको फोन कहा जा रहा होगा जी ले जाएं, हो सकता है पैसे भी ले जा रहे हैं, प्रोवाइड किया जा रहा हो। चले, ये तो बड़ी गर्मा गर्म बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, जो कि गर्म था, बट कल का दिन हमने देखा कि कुछ बेहतर था। अब रातें ठंडी हो रही हैं, ठंडी नहीं हो रही, रात ठंडी थी, हो गई, पता नहीं कैसे हुई, और उसके बाद सुबह भी बड़ी अच्छी हुई हमारी, ठंडी ठंडी हुई। लेकिन अब ये है कि हीट वेव का खतरा जो है वो उसके पेश नज़र PDMA पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी है। पंजाब की बात कर रहे हैं, और DG PDMA के मुताबिक रवा माह पंजाब में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक का खदशा है, इजाफे का खदशा है। पंजाब के बड़े शहर, मैदानी इलाके और खुसूसन जनूबी पंजाब के अजला गर्मी की शदीद लपेट में आने का खतरा है। जिला इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने और अवामी मकामात पर हीट वेव से बचाव की सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। और PDMA पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको लिमिट करने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। और उनको ये भी बताया गया है कि धूप में सड़कों को ढांप कर रखें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल, और पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ऑप्शन रखें कि जाहिर है ये ज़रूरी है, हीट वेव से बचें तमाम तरह। किसी दिन हम आपके लिए ये भी कोशिश करेंगे कि जो जो तदाबीर आपने इख्तियार करनी चाहिए एहतियाती, वो हम आपके लिए ज़रूर मेंशन कर देंगे। तो ये मौसम का हाल है मुल्क भर में। अब जाहिर है गर्मी आने वाली है, गर्मी आ गई है बहुत से इलाकों में, तो उसमें ये सूरत हाल बन रही है। अच्छा जी, ज़रा कराची की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कराची का इशू ज़रा सा मुख्तलिफ रहा। रमज़ान भर मार्च का महीना कदरे बेहतर होता है, लेकिन हमने मार्च से ही गर्मी की वो वेव देख ली जो हम आगे जाके अप्रैल और मई में देखते हैं। तो मौसमियाती तब्दीलियां कराची के मौसम को तेजी से इफेक्ट करने लगी हैं। शहर के दर्जा हरारत में अगर हम बात करें तो हर गुजरते साल में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। 2015 से अब तक शहर में गर्मी के कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं, और एक दिहाई के दौरान, यानी अगर हम 10 साल की डेकेड की बात करें, तो टेम्परेचर में होने वाला इजाफा आलमी दर्जा हरारत के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा रहा। एक नहीं, दो नहीं, 10 गुना ज्यादा रहा। और माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकबिल में भी कराची को मजीद शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। और ये मसला हल कैसे हो सकता है, उसका सोल्यूशन भी आपने इस रिपोर्ट के आखिर में देख लिया है कि आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, कंक्रीट का एक जंगल बन गया है ये शहर, और यहाँ पे सब्जा नहीं है। सब्जे का ना होना, इसलिए वजह से हम ज्यादा गर्मी भी महसूस करते हैं, और टेम्परेचर फील्स लाइक जो हमें महसूस हो रहा होता है, वो फिर जाहिर है वो हवा में नमी का तनासुब, ये सारी चीजें, इसको एक कहते हैं ना एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं वो कोशिशें दूर दूर तक नजर नहीं आती। बिल्कुल, और कंट्रोल बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए इकदामात करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लांटिंग करनी पड़ेगी, अर्बनाइजेशन को थोड़ा सा जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कंक्रीट के जंगल जैसे आपने बात की, हम बना रहे हैं, हम सब्जा काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, खैर डिफॉरेस्टेशन तो कब की हो चुकी है इस शहर के अंदर, और अब बहुत कम कहीं पर सब्जा नजर आता है। मैंने अभी तक वैसे बहुत कम कहीं पर दरख्त लगे देखे हैं, बहुत कम कहीं पर पार्क्स एज सच हमारे डेवलप नहीं है, मेंटेन नहीं है, उतना मेंटेन नहीं किए जाते सिवाय कुछ इलाकों की हद तक ओवरऑल कराची में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जरा सिंध में बहुत पानी के बहरान के हवाले से। तो दरियाए सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा आबपाशी के जानिब से बताया गया है कि मौसमियाती तब्दीली के जो मनफी असरात हैं उसके बाइस मुल्क में बारिश 40% तक उसमें कमी हुई है। सखर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुंची, और तीनों अगर बैराजों की बात करें तो मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना है। महकमा आबपाशी के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस अप्रैल के पहले हफ्ते सखर बैराज के मकाम पर पानी की किल्लत 39% थी। तो आप इससे अंदाजा बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और आबी हयात की मुझे बहुत टेंशन है, जो आबी हयात इस वक्त दरियाए सिंध के अंदर हैं, वो बड़ी इफेक्ट हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है पानी की कमी की वजह से। चलिए जी, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद
हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार और हम एक दफ़ा फिर से आ गए हैं आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए। हमारा और आपका साथ होता है बाखबर सवेरा में हर रोज़ 9:03 से लेकर 11 बजे तक, और कोशिश ये होती है कि हम अपनी खबरों का पलंदा लेके आ जाएं और आपको अपडेट करते हैं हर चीज़ से, दुनिया में क्या चल रहा है, मुल्क में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, मईशत में क्या चल रहा है, हर चीज़ आपको बता दें। क्रिकेट की मैंने बात की तो PSL आने वाला है जी, PSL आने वाला है, बस आ PSL गया, आ ही around गया the corner। समझे। और आई थिंक सैटरडे को पहला मैच है, तो 10वें दिन में सिर्फ 10वें दिन कह रही हूँ, क्या हो गया, अभी मैंने कॉफी पी है और कहते हैं जो छोटा सा हमें ब्रेक मिलता है इसमें थोड़ी सी हम जरा मंचिंग कर लेते हैं। खैर, तो 2 दिन बाकी रह गए, 10th एडिशन है माशाल्लाह से। अब PSL इतना बड़ा हो गया है। एक टाइम था जब हम सोचते थे जी पाकिस्तान की ऐसी लीग होगी, पाकिस्तान की लीग है, दुनिया भर में बेहतरीन लीग्स में इसका शुमार होता है। तो 11 अप्रैल को पहला टाकरा होने जा रहा है दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और ये होगा कहाँ पर, ये होगा रावलपिंडी में। और वहां पर जी जाहिर ओपनिंग सेरेमनी भी होगी छोटी सी। मेगा इवेंट के लिए टीमों ने कमर कस ली है। कराची किंग्स के प्लेयर्स हेड कोच रवि बोपारा की निगरानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप देख भी सकते हैं। बॉलर्स ने नए कोच शॉन टेट की निगरानी में प्रैक्टिस की। अफगान ऑलराउंडर मोहम्मद नबी भी हैं टीम का हिस्सा, और हेड कोच रवि बोपारा कहते हैं कराची किंग्स के साथ तवील अरसे से एक ताल्लुक है और सलमान इकबाल और टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे और डेविड वार्नर की शमूलियत से टीम मजबूत हुई है। और किंग्स का पहला मैच कब होगा जी? पहला मैच हो रहा है हफ्ते को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, सो बड़ा टाकरे का मैच होने जा रहा है ये। और कराची के इब्तिदाई मैच जो है वो होम ग्राउंड में ही शेड्यूल्ड हैं। बिल्कुल ऐसी आपको सुनवाते हैं। रवि बोपारा क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। A lot of support from Oman. It's been a good journey throughout the years that I've played for Karachi. To join him as a head coach is an honour. That's the main point of the PSL, is to create players for the future of Pakistan, especially the young ones that are coming through, and even the experienced ones. For those who are not playing for Pakistan at the moment, to get them back into the Pakistan. But we've got a very strong squad. If you look at the local players we have, it's a very strong local core, but we also have a lot of experienced Pakistani boys as well, so it's a good overall squad. I'm really happy with it, and I'm looking forward to actually watching the boys' first game on the 12th. और जनाब बात की जाए इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो वो भी हमारे इवेंट को 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं। PSL सीजन 10 के अंदर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो प्रिपेयर्ड है फुली तौर पर, और फुली तौर पर मेरी भी कॉफी चाहिए आई फुली तौर पर। अच्छा जी, कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, जेम्स विंस और टिम साइफर्ट रन्स की अंबार लगाने के लिए तैयार हैं। और फिर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो उसमें एडम मिलन है जो कि विकेटें उड़ाने के लिए फुल तैयार हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में मैथ्यू शॉर्ट जैसे शानदार और बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। फिर उसके बाद फिन एलन की बात की जाए, मार्क चैपमैन की बात की जाए, कोशाल मेंडिस की बात की जाए, शॉन एबट की बात कर लें, अकील हुसैन कोयटा ग्लेडिएटर्स के मजबूत हथियार होंगे। उसके बाद अलजरी जोसेफ की बात कर लें, नजीबुल्ला जदरान की बात कर लें, वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है। माइकल ब्रेसवेल, डेविड विले, क्रिस जॉर्डन और जोश लिटिल मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करेंगे। जबकि लाहौर कलंदर्स की अगर बात की जाए तो डेरल मिचेल, कौशल पेपरा, सिकंदर रजा और टॉम जैसे नाम एक्शन में नजर आएंगे। भाई तो ये जबरदस्त प्लेयर्स की पूरी एक लिस्ट है। कॉलिन मिनरो भी हैं, वेन डरड्रोसन भी हैं, जेसन होल्डर जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। तो ये एक कहते हैं ना जबरदस्त सी लीग से हमारी है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं और डिफरेंट सिटीज हैं। चलिए जी, कुछ तो कहते हैं ना दिलों पे हमारे मरहम रखेगा PSL, क्योंकि हमारी जो टीम ने न्यूजीलैंड में किया है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में किया है, वो हम भूलना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भूलना चाहते कि हम अपनी गलतियां भूल जाएं। अब पिच भी हमारी होगी, ग्राउंड भी हमारे होंगे और टीमें भी जो भी टीम जीतेगी वो हमारी ही होगी, जो जीतेगी वो हमारी टीम होगी। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा था कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं। आपने मुझे कहा था कि मैं पहला मैच या दूसरा मैच देखने के बाद ये फैसला करूंगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, टीम सिलेक्शन आपके सामने है, बॉलर्स भी आपके सामने है, फिर भी आप अभी मतलब सोच रही हैं कि मैं फैसला मैच देखने के बाद करूंगी? मैं शाहिद साहब से जब अभी राब्ता होगा तो मैं उनसे जरा पूछूंगी कि भाई हमें बताएं सबसे बेस्ट टीम कौन सी हमें नजर आ रही है, ऑन पेपर कौन सी नजर आ रही है। लेकिन जाहिर है जब टीमें खेलती हैं तो कितनी जेलन हुई है टीम, क्या उनकी अच्छी केमिस्ट्री है,
کیپٹن کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے اس میں، یہ ساری چیزیں فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. کس کا بولنگ اٹیک اچھا ہے، کس کی بیٹنگ جو ہے لائن اپ بہت زبردست ہے، یہ تمام تر چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. لیکن پی ایس ایل کا تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تو زبردست قسم کی ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملتی ہے، اس دفعہ اردو کمنٹری بھی ہونے جا رہی ہے، تو بہت کچھ ہوتا ہے. بڑی ایک یہ فیسٹیوٹی بن جاتی ہے پاکستان میں، ہر کوئی میچ اور کرکٹ کی بات. اچھا، میں اردو کمنٹری سے بڑا فیسینیٹڈ ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے بعد جو ریلز بننی ہے اور جو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر شگل لگے گا، میں اس کے لیے بہت فیسینیٹڈ ہوں. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دی اردو کمنٹری والا پارٹ. بٹ دین اگین ٹیم ساری کرواؤں گی وہ اردو کمنٹری، ہاں کرواؤں گی میں آپ سے، میں بھی کروں گا، میں کوشش کروں گا. بالکل. چلیں شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کا ہی سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں. شاہد صاحب، ہم یہاں پر سوچ رہے تھے کہ کون سی ٹیم ایسی ہے، چلیں ایک نہیں 2 ٹیمز ہمیں بتا دیں جو بیسٹ لگ رہی ہے، جو ہم پلیئرز کے کمبینیشنز کی اگر بات کریں تو. شاہد صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ گڈ مارننگ شاہد صاحب. جی اب آئی آپ کو آواز؟ یس. ہاں جی شاہد صاحب، اب صدف نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائے گا کہ ابھی جو ٹیم سلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو آن پیپر اس وقت کون سی 2 ٹیمیں ہیں جو سب سے مضبوط ہیں؟ دیکھیے، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ کون سی 2 ٹیمیں مضبوط ہیں. 6 کی 6 ٹیمیں اپنے حساب سے انہوں نے سب نے مل کر بنائی ہیں ڈرافٹ کے ذریعے اور بڑی طرح سے اپنے پلیئر سلیکٹ کیے ہیں. جو 2 ٹیمیں مجھے سب سے زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہیں وہ اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی ٹیم لگ رہی ہیں. لیکن اصل میں اسٹرانگ اور جیتتی وہی ٹیم ہے جو اس میچ والے دن اچھا کھیلتی ہے. اچھا، یہ بتائے گا شاہد صاحب، پاکستانی قومی ٹیم پہ کھلاڑیوں پر کتنا پریشر ہوگا اس حوالے سے، پی ایس ایل کے حوالے سے؟ سب انٹرنیشنل پلیئرز بھی آئیں گے، کھیلیں گے اور ہمارا تو اپنا ہوم گراؤنڈ ہے. پریشر کے حوالے سے بتائے گا. لیکن پریشر تو ہر چیز کا ہوتا ہے، ہر میچ کا ہوتا ہے، اپنی کارکردگی کا ہوتا ہے. اور جو فارن پلیئرز ہیں، خصوصاً بولرز، ان کے لیے کہ بیٹسمین سے پریشر ہوتا ہے، جو بیٹسمین ہوتے ہیں ان کو بالر سے پریشر ہوتا ہے. لیکن اوور آل جو پاکستان کے پلیئرز ہیں جو ابھی نیوزی لینڈ سے آئے ان کے اوپر خاصا پریشر ہوگا کہ ان کی نہیں شاہد صاحب، میرے خیال میں کوئی پریشر نہیں ہوگا. اب بتائیں گے وہ پرفارمنس، اب وہ دکھائیں گے بولنگ، اب وہ دکھائیں گے فیلڈنگ، اب وہ دکھائیں گے کیپٹنسی. اب آپ ذرا تعریفیں سنیے گا اور ہم چاہتے ہیں اچھا کھیلیں، لیکن کیا جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں پی ایس ایل ان کی پرفارمنس وہ غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. انٹرنیشنل کرکٹ ڈفرینٹ ہے اور پی ایس ایل ڈفرینٹ ہے. لیکن ہمارے کپتان نے جس طرح سے کہا وہ بڑا مایوس کن تھا کہ نیوزی لینڈ سے سیریز ہارنے کے بعد جب ان سے پوچھا پی ایس ایل کے بارے میں تو انہوں نے کہا پی ایس ایل بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ہم بہت انجوائے کریں گے پی ایس ایل کو. تو جس ٹیم نے، جن پلیئروں نے نیوزی لینڈ میں اتنا انجوائے نہیں کیا، اگر وہ پی ایس ایل میں انجوائے کریں گے تو حیرانی کی بات ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ تو الگ ہی لیول ہوتا ہے اور وہاں پہ اتنی اچھی کارکردگی نہیں آئی. تو یہ پی ایس ایل کافی بجھا ہوگا ان پلیئروں کے لیے. انجوائمنٹ تو جب ہوتی ہے جب آپ ملک کے لیے بہت اچھا کھیلیں. تو شاہد صاحب، اب انٹرنیشنل پلیئرز کی اگر ہم بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے پی ایس ایل سیزن 10 کے کون سے ایسے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو توجہ کا مرکز ہوں گے؟ دیکھیں، ڈیوڈ وارنر سب سے بڑے پلیئر تو آسٹریلیا سے ہیں، ان کو آئی پی ایل میں اس دفعہ نہیں پک کیا گیا، لیکن بہت کمال کے پلیئر ہیں، وہ بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں. نیوزی لینڈ کے 2-3 پلیئر اس دفعہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم میں آئے. مارک چیپمین جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف رن کرتے ہیں اور سب لوگوں کو، پاکستانی فینس کو تو ان کا نام یاد ہو گیا ہوگا. T20 ہو یا ون ڈے انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی. فن ایلن جنہوں نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بڑی اچھی پرفارمنس T20 میں پاکستان کے خلاف دی تھی. اسلام آباد یونائٹیڈ نے ایک بہت اچھے پلیئر امریکہ کے ان کو پک کیا ہے، گاؤس. وہ جنوبی افریقہ سے کھیل کر امریکہ گئے، وہ بہت اچھے پلیئر ہے. کراچی کنگز میں ایڈم مل بہت ہی اچھے فاسٹ بالر ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے وہ پہلی دفعہ پی ایس ایل میں آ رہے ہیں. تو کافی پلیئر ہیں ایسے جن کو دیکھنے کے لیے کراؤڈ کو بڑا یقیناً. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کیا پہلے میچ سے پہلے کچھ اوپننگ سیریمنی ہوگی، کیا ہوگا، کوئی ایونٹ ہے لائن اپ؟ دیکھیں، اوپننگ میچ سے پہلے اوپننگ سیریمنی ہے راولپنڈی میں اور اس میں یقیناً اس کی تفصیلات آئیں گی. ابھی تک اس کی تفصیلات نہیں آئیں، لیکن میوزیکل شو ہوتا ہے جس میں جو پی ایس ایل کا اینتھم ہے وہ ضرور بجایا جائے گا اور بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب سے ابھی
इतनी डिटेल्स आई नहीं, लेकिन यकीनन एक म्यूजिकल कंसर्ट होता है। शाहिद साहब, आपके ज़राए बड़े मजबूत हैं माशाल्लाह, और मैंने ये सुना है कि अगले साल 2 नई टीमें भी PSL का हिस्सा होंगी। अंदर की बात बताएं, कुछ पता चला है कौन सी टीम शामिल होंगी? देखिए, एक तो टीम यकीनन सियालकोट की होगी, इसलिए कि डोमेस्टिक जो T20 टूर्नामेंट होता है उसमें सियालकोट ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ज़्यादातर टूर्नामेंट जो T20 के हैं और सियालकोट में जीते हैं, और सियालकोट में एक जो स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री है उसके इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर एक टीम आसानी से बना सकते हैं। एक तो सियालकोट की टीम हो गई, और एक दूसरी टीम के बारे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताता है या कहता है वो आज़ाद कश्मीर की है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे, और पाकिस्तान अपनी ब्रांड, पाकिस्तान का अपना ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग का 10th एडिशन शुरू होने जा रहा है, और ज़बरदस्त तरीके से इसकी तैयारियां जारी थी। अभी भी हमने देखा कराची किंग्स के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तमाम टीमों के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब ने अपनी किट भी मुतारिफ करा दी है, बहुत एक्साइटेड हैं, और ट्रॉफी तो हम देख ही चुके हैं कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसी है, और शायकीन क्रिकेट जो है ना वो PSL में मेरे अंदाजे में क्रिकेट और मैच देखने के लिए तो जाते ही हैं, उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट ओपनिंग सेरेमनी का एक अपना ही चार्म है। व्हाट डू यू से? जो सिंगर्स परफॉर्म करते हैं वहां पर, और एक जो माहौल बनता है, फिर उसके बाद सब अपने विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एवरीबडी गोज टू द ओपनिंग सेरेमनी, उसको एंजॉय करते हैं, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक हाइप क्रिएट हो जाती है क्रिकेट की पूरे मुल्क के अंदर। और फिर जो इंटरनेशनल पैगाम जाता है पीस का, अमन का, लव का, प्रॉस्पेरिटी का, सेफ्टी का, बेस्ट होस्ट होने का, ये इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें मिल रही है PSL सीजन 10, PSL की मजमूई तौर पर सीजन 10 तो इस दफा बहुत शानदार होने जा रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलें जी, अब हम PSL से मुतालिक आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे, मैच शुरू होंगे तो थ्रू आउट इस हवाले से डिस्कशन भी होती रहेगी। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक अपडेट है वो शेयर कर लेते हैं, और वजीर आजम की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम दिया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी, PIA को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ। वजीर आजम लिखते हैं PIA में कई दहाइयों के खसारे के बाद बड़ी तब्दीली है, ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं, खुशाइंद है कि मुस्तकबिल ताबनाक है इंशाअल्लाह। ये वजीर आजम की जानिब से ट्वीट किया गया है। वजीर आजम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X है, इस पर ट्वीट किया है, और कहते हैं जी PIA ने कई दहाइयों के बाद खसारे को मुनाफे में तब्दील कर दिया है, और ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं और मुस्तकबिल ताबनाक है इंशाअल्लाह। और PIA को जी 21-20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ है, सो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जिसका इज़हार वज़ीर आज़म ने खुद भी किया है। और जी एक और अहम अपडेट से आपको आगाह कर देते हैं, अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात हुई, और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, तलाल चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा भी शरीक हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, और एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की उन्होंने, और जान नुकसान पर इजहार अफसोस भी किया। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकती हैं, ऐसा कहना था मोहसिन नकवी का। और मोहसिन नकवी इस ज़मन में अमरीकी वफ्द का दौरा हम अहम संग मील साबित होगा। तो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो हैं हमारे, वो जब अमरीकी दौरा करेंगे वो भी बड़ा खुशाइन साबित होगा, लेकिन अमरीकी वफ्द का दौरा एक अहम संग मील है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के मादनी वसाइल की जानिब, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एंड बहुत खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। तो जी बता रहे हैं, हम आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी वफ्द ने दौरा पाकिस्तान किया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात हुई, और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, तलाल चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा भी इस मीटिंग में शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फिर पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी कर सकती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कितना अहम है ये पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, इसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। इसके अलावा एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत और जानी नुकसान पर उन्होंने इजहार अफसोस भी किया। अच्छा, ये जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है वहाँ पर मौजूद सरमायाकारों की जानिब से, इन्वेस्टर्स की जानिब से, सो इसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, और अमरीकी कंपनियाँ सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकती हैं, ये कहना था कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का। और ये ताल्लुकात अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं
ایک ڈفرینٹ ظاہر ایک سیناریو میں تبدیل ہو سکتے ہیں بیکاز آف دس فورم جو کہ اس وقت جاری ہے اسلام آباد میں 2 روزہ. کل پہلا دن تھا, آج دوسرا دن ہے, اور ایم او یوز پر سائن ہوئے ہیں. بہت کچھ اس میں اچھی ہمیں پروگریس نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ایم او یوز جن کنٹریز کے ساتھ سائن ہوئے ہیں ان میں چائنا ہے, ان میں دیگر کمپنیز ہیں, ان میں امریکن کمپنیز ہیں, رشیا ہے, برٹن ہے, ساؤتھ افریقہ ہے. بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. سعودی جو انویسٹرز ہیں وہ موجود ہیں, ان کی جانب سے بھی کافی انٹرسٹ شو کیا گیا. خاص طور پر جو ہم بات کر رہے تھے کہ کن معدنیات کی طرف زیادہ رخ کیا جائے گا, تو وہ بتا رہے تھے میٹالکس ہیں جس میں گولڈ بھی ہے, لیتھیم بھی ہے, بہت سارے منرلز ایسے ہیں, جیمز سٹون بھی ہیں پاکستان میں. تو اس کی کافی زیادہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پذیرائی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب یہ ہوا ہے کہ اب جب ہم نے امریکہ کا ذکر چھیڑی دیا ہے تو امریکہ کی کئی جامعات میں زیر تعلیم طلبہ سمیت 450 طلبہ کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں. اب ہوا یہ کہ امریکی میڈیا کے مطابق ویزا منسوخی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, تاہم کالجز اور یونیورسٹی سے وابستہ اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت خاموشی سے یہ اقدام کر رہی ہے. ٹرمپ انتظامیہ ان طلبہ کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی ہے جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرتے ہیں. اور جن جامعات کے طلبہ کے ویزے منسوخ کیے گئے ان میں ہارورڈ, اس کے اندر اسٹیفورڈ اور اس کے اندر UCLA یونیورسٹی آف میشیگن سمیت کئی تعلیمی ادارے موجود. بھائی یہ کافی دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ جی امریکہ اس طرح کی پابندیاں لگا سکتا ہے, اور اسٹوڈنٹس تو ہم سمجھ رہے تھے کہ استثناء حاصل ہوگا, لیکن بڑی سختی کی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے تقریباً 450 طلبہ ہیں, اچانک ان کے ویزے منسوخ ہو گئے ہیں. یقیناً انہوں نے فیس بھی پے کی ہوئی ہوں گی اور بہت سارے اخراجات ہوں گے جو اب تک یہ کر چکے ہوں گے. اس کے باوجود اب کیا سنوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ان کے مستقبل کا کیا ہوگا, اپنی ایجوکیشن کو یہ کہاں سے کنٹینیو کریں گے, بہت بڑا اہم اچھا. سوال اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے طلبہ جو محنت کے ساتھ پیسے جمع کرتے ہیں, ایک ایک پائی جمع کرتے ہیں, میں لوگوں کو دیکھا ہے, اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے, ان کے ویزے اچانک منسوخ ہونا ایک بہت دل دہلا دینے والی افسوسناک خبر ہے. بچوں نے بہت ڈریمز دیکھے ہوتے ہیں, بہت کچھ سوچا ہوتا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں. ایکسچینج پروگرام کے تحت بھی بچے جاتے ہیں, فلی اسکالرشپ پر بھی جاتے ہیں, فل برائٹ اسکالرشپ پر بھی جاتے ہیں. تو بچوں کے والدین جو ہیں انہوں نے بڑا, اب کہتے ہیں نا, اپنی جمع پونجی خرچ کر کے وہ اپنے بچوں کو اکثر و بیشتر باہر بھیجتے ہیں اچھی تعلیم کے لیے. اور اس طرح سے بچوں کے ویزے منسوخ کر دینا, آئی ہوپ کہ امریکہ میں کچھ ایسی سین آوازیں ہوں گی جو اس کے خلاف اقدامات کریں گی, ان کی عدالت یا کچھ ایسے لاز ہوں گے جو اس کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اسٹیپ اس حوالے سے نظر نہیں آیا ہے. لین جی پھر اب ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں کراچی شہر کا. کراچی شہر میں مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور کبھی ٹریفک کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم ڈیفورسٹریشن کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم فورسٹریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جناب کراچی میں جرائم پیشہ باڑوں میں گوالوں کی شکل میں, جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ گوالوں کی شکل میں موجود ہیں. یہ انکشاف ڈیری اینڈ کیٹل فارم ایسوسی ایشن پاکستان نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو لکھے جانے والے ایک خط میں کیا, جس میں مزید انہوں نے یہ لکھا کہ ملک بھر سے آئے ہوئے کرمنلز کے لیے کیٹل کالونیاں محفوظ پناہ گاہیں ہیں جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی, اور دودھ کی گاڑیوں کی بھی چیکنگ نہیں کی جاتی, جو کہ کرمنلز کی مختلف مقامات پر آسان رسائی کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہ بھی ہم نے سننے میں آیا ہے تمام تر صورتحال میں کہ بھائی اب جب چیکنگ نہیں ہو رہی ہے تو ماضی میں یہاں پر اسلحے کے زور پر مویشی چھیننے اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں جی یہ کس طریقے سے صورتحال مزید آگے بڑھی, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن آف پاکستان شاکر عمر گجر. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ آئے. اب جی خط لکھا گیا ہے تو بڑی تو خطرناک صورتحال بتائی جا رہی, کب سے ہو رہا ہے یہ؟ جزاک اللہ جی. سب سے پہلے تو ممنون ہوں ایئر وائی نیوز کا کہ کسانوں کی آواز بننے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خطوط میں پچھلے 4 سال سے لکھ رہا ہوں, اور پولیس بھی اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پر یقینی طور پہ مزاحمت جو آتی ہے گوالوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے وہ فارمرز کی جانب سے آتی ہے, کیونکہ جب پولیس فارمز میں جاتی ہے تو گوالے ان کے بھاگ جاتے ہیں. پر یقینی طور پہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے, وہ کرمنلز ہیں تو بھاگتے ہیں گوالے. تو ہم نے اپنے تئیں بہت کوششیں کی ہیں رجسٹریشن کی, رجسٹریشن نہیں ہوئی. آج صبح 4 بجے بھی اسلحے کے زور پہ ایک گاڑی کے اندر مال مویشی بھر کے ڈاکو لے گئے بھینس کالونی سے. اغوا برائے تاوان کے بھی واقعات ہو چکے ہیں بھینس کالونی میں. ڈکیتی کی مختلف واردات تو میں
कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और उसके लिए हमने खतूत लिखे हैं. तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं आपने खत लिखा? नहीं जी, मैं पिछले 3-4 साल से मुसलसल खतूत लिख रहा हूँ. क्या हुआ, कुछ एक्शन हुआ? देखिए, जितने भी SHO या SSP आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अलग रूम भी बना दिया गवालों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, पर ताहाल कोई 200 से 300 डेयरी फार्म रजिस्टर्ड हो सके हैं. तकरीबन 5000 डेयरी फार्म है कैटल कॉलोनी में, और कराची के मज़ाफ़ात और दीगर जो छोटी बड़ी 29 कैटल कॉलोनीज हैं उनमें तकरीबन 7,000-7,500 या 8,000 आपने अपने तौर पे क्या स्टेप्स हैं? क्योंकि आप लोग पूरे एसोसिएशन हैं, आप बड़े स्ट्रांग हैं, तो क्यों नहीं आप लोग अपनी हिफाजत के लिए कुछ करते? असल में जी देखें, अपनी हिफाजत के लिए तो हर फार्म ने अपने अपने चौकीदार और गार्ड्स रखे हुए हैं. अच्छा. पर जब गवाले, अब जैसे पिछले दिनों एक वाकया हुआ 7 नंबर रोड पे भैंस कॉलोनी में, एक बाड़ा मालिक को कत्ल करके उससे पैसे ले गए. 3 दिन बाद जब बू आई तो पता चला जी मालिक गायब है और दफना दिया गया और गवाले पैसे ले गए. तो यकीनी तौर पे अंदर जो गवाले मौजूद हैं उसका तो नहीं पता चल सकता ना. इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितने भी हमने जब 230 या 35 जितने फार्म रजिस्टर्ड किए हैं उनमें भी जब वो CRO कराते हैं, एक तलाश ऐप है उनकी, तो क्रिमिनल सामने आ रहे हैं. एसोसिएशन ही ये गवाले रखती है ना, तो नहीं जी, हर फार्म अपने डेयरी फार्म. चलिए फार्म्स की बात करते हैं. अगर फार्म ओनर्स भी गवाले हायर करता है तो क्या उनके कवायफ मुतालिका थाने के अंदर उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन होती है? सवाल है. हम उसी के लिए चीख रहे हैं जी. अच्छा. कि जिस तरह आप मुख्तलिफ जगहों पे किराएदार मकान हासिल करते हैं तो जरूरी है कि थाने में एंट्री कराए, इसी तरह हम गवालों की रजिस्ट्रेशन को मुमकिन बनाएं, उनके कवायफ को थाने में जमा कराएं और उन्हें एम्प्लॉय कार्ड जारी कर दें. अच्छा. ताकि आसानी हो. एक गवाला एक जगह से जब दूसरे फार्म में जाए तो उसके कवायफ वो उस कार्ड के जरिए एंट्री कर ले. डेयरी फार्म वालों ने करना है ना ये तो? जी हाँ, देखें मैं क्यों नहीं कर पा रहे? ये डेयरी फार्म वाले ही इस राह में रुकावट है. मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं कि वो मुलव्विस है? नहीं, ऐसा नहीं है. देखें, बात यह है, मेरे फार्म में जो 10 गवाले हैं, हाँ, उनमें से कौन क्रिमिनल है मुझे नहीं पता, पर यह बात तयशुदा है इस दौर में भी गवाले की तनख्वाह 26,000 रुपए हमारे पास, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत कम है. 20,000 तनख्वाह 1 किलो दूध देते हैं रोजाना. कम तनख्वाहों की बुनियाद पे वो गवाले डेयरी फार्मर्स रखते हैं. देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं. गवालों की रजिस्ट्रेशन की हौसला शिकनी भी हमारे अंदर से ही होती है ना, क्योंकि जब पुलिस जाती गवाले भाग जाते हैं तो चवाई कौन करेगा? अच्छा, मुझे शाकिर साहब, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. मुझे जरा एक बात समझाएं कि जब भी कोई भी आप फार्मर है, मतलब कैटल फार्म है, जब भी कोई मुलाजिम हायर किया जाता है उसका बैकग्राउंड चेक होता है, कोई कवायफ, आप चलिए छोड़ दें मुतालिका थाने को, किसी भी इदारे में कोई एम्प्लॉय हायर होता है उसका बैकग्राउंड चेक होता है या फिर उसको कोई कवायफ जमा करवाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन देता है. ठीक है, ये तो फार्मर्स की है, ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करना. क्या पता वो पीछे कोई कत्ल करके आया हो, इश्तिहारी हो. फिर असल में जी देखें, मेरी दरख्वास्त जितनी भी गई हैं उसमें शिद्दत उस वक्त आई जब CIA मुल्तान कराची आई और हाई प्रोफाइल दहशतगर्द भैंस कॉलोनी से गिरफ्तार हुए. अच्छा. उसके बाद मैंने मजीद खतूत लिखे मुताल्लिका अफसरान को. तो इस किस्म का जो आप पूछ रहे हैं, इस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है. हम किसी किस्म के कोई कवायफ चेक नहीं करते, ना हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम है कि हम चेक कर सकें. उसके लिए बहुत जरूरी ये है, जैसे किराएदार एक जगह, आपकी अपनी गलती है ना. देखें हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है. ये पुलिस का काम है कि वो गवालों की आप घर में भी मुलाजिम रखते हैं तो उसके कवायफ चेक करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि हम चेक करें. नहीं, ये तो फिर आप लोगों के इंटरनल मामलात है ना, इंटरनली खराबी है इसमें. तो पहले हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशनल मसला ये तो नहीं. हर डेयरी फार्मर अलग अलग अपने उसमें रखता है. हम एसोसिएशन उसकी जिम्मेदारी नहीं. सर मेरी बात सुनिए, फर्ज करें कल आपके पास एक शख्स आता है, वो कहते हैं मैं गवाला हूँ, आप उसको हायर कर लेंगे? यकीनन जी, क्योंकि गवालों की शॉर्टेज है, तनख्वाहें कम, विदाउट एनी चेकिंग चेक एंड बैलेंस, कोई क्राइटेरिया नहीं है. कोई क्राइटेरिया नहीं है. अच्छा, और आप ये समझते हैं कि ये जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये फार्मर्स ओनर्स की जिम्मेदारी नहीं है? फार्मर्स की जिम्मेदारी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब कवायफ मांगेंगी गवालों के कि कवायफ जमा कराएं, आपके पास जो मुलाजिमीन है तो ही, हमारे पास नहीं होंगे. तो आप देंगे कहाँ से कवायफ? पहला स्टेप तो यही है ना कि कवायफ जमा करने, तभी तो आपसे अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मांगेंगी तो अभी तो आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे. असल में खातून मैं यही कह रहा हूँ
کہ یہ چیزیں مل جل کے اداروں کے ساتھ ایسوسیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی ذمہ داری ادا کریں, اور اگر نرمی سے کام نہیں ہو رہا تو ہم سختی سے کام کریں. کل بھی میں نے اپنے متعلقہ افسران کو کہا ہے کہ جو ڈیری فارمر رجسٹریشن نہیں کراتا قانونی کارروائی کی جائے اس کے خلاف. کل کو کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ احتجاج کریں گے نا. دیکھیں جی, کئی مرڈر ہو چکے ہیں, اس کے بعد ہی ہم نے خطوط لکھے ہیں. ہم اپنے تئیں کوشش کر چکے ہیں کہ ہمارے ڈیری فارمر, تو آپ نے کرنا ہے نا پہلے. دیکھیں ایک اکیلے کی میری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں اگر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن ایک ایسوسیشن ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 7,000 ڈیری فارمر اس کا حصہ ہیں. 1,000 ہوں گے, 6,000 تو نہیں ہے نا ہمارا حصہ. تو ہم اپنے فارمرز کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جو ممبران ہیں, ہم دیگر کی نہیں لے سکتے. اس کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. اور یہ تمام باتیں میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیگر کو ہائر کر سکتے ہیں لیکن دیگر کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. نہیں, ذمہ داری نہیں, ہم ہائر نہیں کر سکتے. ہر ڈیری فارمر گوالے اپنے فارم کے لیے خود ہائر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کر رہا ہے. ہم نے کرائیٹیریا طے کر دیا, انہیں کہا ہے جی ان کے قوائف آپ درج کریں اور تھانے میں جمع کرائیں. جب نہیں کوئی کرا رہا قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی. یہ آپس کا مسئلہ ہے, یہ آپ کی اپنی مینجمنٹ کا ایشو ہے, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں تو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. سختی کریں گے تو بھائی یہ چیز بہتر بھی ہو. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ سرکاری سطح پر ہو جائے, سرکار جو ہے اس میں ہماری مدد کر دے, لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہماری مدد کر دیں. بٹ انڈیویجولی ہماری کیا ذمہ داریاں, پہلے ہمیں وہ دیکھنا ہے, ان کو اپنی سمت درست کرنی ہے, اپنا قبلہ درست کرنا ہے. دس شوڈ بی دی پارٹ آف یور بزنس ماڈل کہ آپ نے کس طریقے سے قوائف جمع کرنی, تو بہت بیسک بات ہے. چلیں جی, جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ترقی بھی تیزی سے ہو رہی ہے. تو جنگلات کے تحفظ کی اگر ہم بات کریں, غیر قانونی کٹائی, آتش زدگی کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت نے ایک نیا سٹیپ اٹھایا ہے. صوبے میں تھرمل امیجنگ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب جنگلات کی نگرانی کا آغاز ہو گیا ہے. پنجاب ملک میں جنگلات کے لیے تھرمل امیجنگ استعمال کرنے والا پہلا صوبہ ہے. اچھا, اس کے تحت کیا ہوگا, مری راولپنڈی کے جنگلات کی 24 گھنٹے سیٹلائٹ نگرانی ہوگی. جیوگرافک انفارمیشن سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے غیر قانونی کٹائی اور آتش زدگی کی فوری نشاندہی ہوگی. بالکل ایسی, اور اسی حوالے سے اب بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا ظہیر عباسی شرازی صاحب جو کہ ڈپٹی کمشنر مری ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ بتائے گا کہ ابتدائی طور پر انیشلی تھرمل امیجنگ اور جو سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی ہوگی جنگلات کی, وہ کن کن جنگلات سے شروع کی جائے گی؟ جی تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ نے بتایا ہے, ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب, چیف منسٹر پنجاب اور ہماری سینئر منسٹر جو کہ فارسٹ کی بھی منسٹر ہیں میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کا یہ ایک انیشیٹو ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ڈائرلی نیڈڈ تھا. جو ہمارے یہاں پہ کیونکہ مری اور کوٹلی ستیاں 2 تحصیلوں پہ مشتمل ہمارا ضلع ہے, اور اس کی 70% سے زیادہ جو لینڈز ہیں وہ فارسٹ ہیں, اور وہ موسٹلی ہماری ریزرو فارسٹ ہیں جو کہ سرکاری فارسٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پرائیویٹ لینڈز ہیں وہ بھی گزارا فارسٹ کے تحت ان کو جو ہے وہ ارینجمنٹ کے تحت چلایا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ایک فارسٹ فائر کا ایک یہاں پہ فیچر ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہا تھا, جو کہ نہ صرف یہ کہ گرمیوں میں بلکہ اب سردیوں میں بھی اس کے جو انسیڈنٹس تھے وہ بڑھ رہے تھے. لائک وائز جو اسی طرح سے لکڑی کی چوری ہے, جو جنگلات کی کٹائی ہے, ان کے ایشوز بھی جو ہے وہ آل دو اس کے اوپر ایکشنز ہو رہے تھے, لیکن اس طرح سے اس کی ایک ایفیکٹو جو مانیٹرنگ ہے وہ نہیں ہو پاتی. طریقہ کار کیا ہوگا ان سیٹلائٹ نگرانی کی وجہ سے, تھرمل امیجنگ کی وجہ سے, کس ایکشن کیسے ہوگا جہاں پہ آپ کوئی ایسی سرگرمی دیکھیں گے جو کہ غیر قانونی ہے, تو اس پر کتنا فوری ایکشن ہوگا, کتنی مدد مل سکے گی؟ جی یہ بڑا ایک افیکٹو جو ایک ٹول کے طور پہ سیٹلائٹ امیجری والا ایک جو ہمارے پاس گورنمنٹ نے ہمیں یہ پرووائڈ کی ہیں. 4 ہمارے پاس ڈرونز جو ہیں وہ مری کے ایریا کے لیے, اور 3 ڈرونز جو ہیں وہ کوٹلی ستیا کے لیے. ابھی تک جو ریسنٹلی یہ ہم نے کوئی گزشتہ 15 دنوں میں یہ اس جو پروسیس کو سٹارٹ کیا گیا, تو ابھی تک 3 جو فارسٹ فائر تھیں وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. یہ ایک بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے جس میں جہاں بھی اب نارمیلٹی آئے گی, جہاں بھی ٹیمپریچر انکریز ہوگا, تو اسی وقت وہ ہمارا جو ڈرون کے جو امیجز ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. وہ چاہے
فارسٹ فائر کی شکل میں ہو یا کوئی ہیومن وہاں پہ جو موبلٹی ہے موومنٹ ہے اس کی شکل میں ہوگی. تو یہ افیکٹو ہے. ہیومنلی جو چیزیں پاسبل نہیں تھی, بہت سارے فار فرنگ ایریاز میں جانا یا جہاں پہ ہماری مانیٹرنگ اس طرح سے نہیں تھی, تو یہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا اور دونوں جو ہمارے جو فیچر ہیں, دونوں جو پرابلمز ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں یہ ہیلپ فل ہوگا. اچھا یہ بتائے گا آغا صاحب, یہ نظام جو ہے یہ دیگر اضلاع یا پورے صوبے تک اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا یا خالی مری کی حد تک ہے یہ؟ جی نہیں, یہ پورے پنجاب کے جو جتنے بھی فارسٹ ہیں ان کو یہ کور کرے گا. تو ہمارا چونکہ میجر چنک جو ہے وہ فارسٹ کا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مری اور کوٹی ستیاں کا یہ ایک آئیڈینٹیکل فیچر ہے کہ یہ فارسٹ ایریا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہاں کا ٹیمپریچر اور جو انوائرمنٹل جو یہاں کی جو ایک پیسفل آپ کو سچویشن ملتی تو فارسٹ کی وجہ سے. تو اس کو ابھی امیڈیٹلی یہاں پہ جو ہمیں پرابلمز آ رہے تھے اسپیشلی فارسٹ فائر کے حوالے سے, چونکہ جب یہاں پہ ڈرائنس آ جاتی ہے, بارشیں نہیں ہوتی, تو یہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ انسیڈنٹس بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو لکڑی کے کٹنے کے واقعات ہیں ان کو بھی قابو میں لانے کے لیے یہ ایک بڑا ہیلپ فل ٹول ہے. یہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک سیٹلائٹ جو ہمیں ڈرون جو پرووائڈ کیے گئے, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے تقریباً 795 ملین کی اسکیم اپروو کی جس کے تحت یہ ڈرونز بھی ہیں, اور تقریباً 700 لوگ جو HR ہے وہ بھی ہم نے ہائر کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں ہیلپ فل ہوں گی انشاءاللہ اس اسکیم کے تحت. اور ظاہر ہے ابھی تو آغاز ہے, لیکن لاہور اور بالخصوص پنجاب میں جو ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو مشکل فیز آتا ہے وہ اسموگ کا آتا ہے, تو کیا اس میں بھی کسی طریقے سے ہیلپ کر سکے گی یہ ٹیکنالوجی؟ جی ڈیفینیٹلی یہ ہیلپ فل ہے. پریکٹیکلی ابھی اس کے جو پلس اینڈ مائنسز ہیں وہ بالکل دیکھنے میں آئیں گے, اور اسی کی بیس پہ جو اسموگ کا ایشو ہے ڈیفینیٹلی اس کو بھی گورنمنٹ اسی سائڈ پہ لے کے جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ کون کون سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, کس مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے خصوصی طور پر ڈیفورسٹریشن کی روک تھام کے لیے, لکڑی کی چوری کی روک تھام کے لیے اور فارسٹ فائر کے لیے؟ جی آغا صاحب. اچھا آغا صاحب میں یہ پوچھا تھا کہ کس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے فارسٹ فائر کی روک تھام کے لیے, لکڑی چوری کی روک تھام کے لیے, ذرا اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتائیے گا. جی یہ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو ہمارے ڈرونز ہیں جو ایک سیٹلائٹ امیجری کے تحت جو ہے ساری چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, جہاں بھی ٹیمپریچر میں تھوڑا سا بھی انکریز آتا ہے تو وہ ہمیں جو سچویشن ہے وہ بلنک کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح سے جو ہیومن موومنٹ ہے کسی بھی مطلب لکڑی کے کاٹنے کے حوالے سے یا ادروائز فارسٹ ایریا میں جو وہاں پہ موومنٹ ہوگی اس کو بھی یہ آبزرو کرتی ہے اور فوراً یہ انٹیمیٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ جو ہیومن موبلٹی ہے یا ایکٹیویٹی وہ یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے. تو ہماری ٹیمز جو ہیں وہ اس حوالے سے پھر زیادہ افیکٹولی ایک اسپیسیفک جگہ پہ جو ہے وہ پہنچنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے. ادروائز جیسے ہمیں رپورٹس ہوتی ہیں فارسٹ فائر یا ادروائز کوئی چوری کے واقعات لکڑی کے, تو وہ دیٹ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس کہ کہاں پہ اس کو آئیڈینٹیفائی, لیکن یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں 100% ایکوریسی کے ساتھ رپورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آغا ظہیر باسی ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ٹائم پر جو ہے ایکشن لیا جا سکے. اچھا صدف میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ اگر ایسی ہی ٹیکنالوجی کا سیٹلائٹ کی نگرانی کے ذریعے یا کوئی کسی بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم یہ ایسا کوئی نظام بنائیں کہ کراچی کے اندر ہم کچرے کی نگرانی کریں یا ہم لٹرنگ کرتے ہوئے لوگوں کو نشاندہی کریں, کچرا جو ہے نا آپ کو جو نظر آئے گا وہ ویسے ہی نظر آئے گا, اس کے لیے سیٹلائٹ سے نہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ آپ کو ویسے ہی نظر آ جائے گا. آپ بس 2 قدم نکلیں باہر, آپ کو جگہ جگہ ختم کر دی. تو یہ مجھے ظاہر ابھی آپ کراچی میں کوئی تو مؤثر نظام ہونا چاہیے, کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کوئی تو فائنز امپوز ہونے چاہیے. ایکشن کون لے گا, کچرا اٹھائے گا کون؟ پھر اگر ہم یہاں پر کچرے کی بات کرتے ہیں ٹریفک نظام کی بات کرنی پڑے گی, پھر سڑکوں کی بات بھی کرنی پڑے گی, پھر پانی کی بات بھی کرنی پڑے گی. اب کہاں چلیں ہم کدھر مسائل. چلیں میں آپ کو اب ذرا اس ماحول سے نکالتی ہوں اور ایک اچھی میں آپ کو انفارمیشن دے دیتی ہوں. بہت مہنگائی ہو گئی ہے نا, اور ٹکٹ خاص طور پہ پلین کے ٹکٹ بہت مہنگے ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں جی ہم ذرا دنیا دیکھیں, جائیں دنیا میں اور کیا کیا ہو رہا ہے, کیسی جگہیں ہیں. سو ہوائی اڈوں کی جو بھیڑ کہتے ہیں نا وہاں پر شور ہے اور بہت زیادہ بھیڑ ہے, اگر آپ اس سے اور طویل پروازوں سے آپ تنگ ہیں, آپ نہیں چاہتے لمبی فلائٹس میں سفر کرنا, تو اب دنیا کا سیر کا ایک نیا طریقہ ہے. اب نیا تو نہیں, برسوں پرانا ہے, لیکن یہ ماحول دوست بھی ہے. تو اب ایڈونچرز بائی ٹرین کمپنی آئندہ سال سے
100 ڈیز پر محیط عالمی ریل کا سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہے اور یہ ایڈونچر صرف 12 خوش نصیب مسافروں کو نصیب ہوگا. یہ لگژری ٹرینوں میں یورپ، ایشیا اور امریکہ کے خوبصورت مناظر دیکھیں گے. کون ہوں گے 12 خوش نصیب؟ اور یہ کرائیٹیریا کیا ہے، سلیکشن پروسیس کیا ہے، مجھے یہ جانا ہے. ویئر ڈو آئی اپلائی؟ بھائی سن لینا، کمپنی کے مطابق یہ سفر نہ صرف آرام دہ ہوگا بلکہ زمین کے تحفظ کے لیے ذمہ دارانہ قدم ہوگا. میں اس کے لیے تیار ہوں، میری سن لیں اگر سن سکتے ہیں. ایک مسافر کے لیے سفر کے ٹکٹ کی قیمت 1,46,000 پاکستانی روپیز نہیں ڈالرز میں ہے، جو تقریباً پاکستان کے 4 کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں. تو مطلب میں تو پھر نہ ہی سمجھوں. اور شادی شدہ جوڑوں کے لیے رعایت کے ساتھ فیکس اب سائن، یہ سن لیں آپ، $1,16,000 کا ٹکٹ رکھا گیا، تھوڑی کمی ہو گئی ہے. اچھا لیکن ایڈونچرز بائی ٹرین سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کمپنی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اسپانسرشپ پروگرام ہے تو ہم اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اتنا مہنگا پیکج تو obviously نہیں افورڈ کر سکتے نا. کیا بتائیں؟ بٹ دین اگین جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، وہ تو پھر ٹائٹینک دیکھنے بھی گئے تھے. مطلب اس میں پیسے ہی خرچنے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہاں چلے جی، ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ، ہم ذرا ڈسکس کر لیں اور میں ذرا کمپنی بھی سرچ کر لوں، آ کے آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں. چلیں جی، یہاں پر آپ کو ہم ایک اپڈیٹ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کو، خاندانوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور ان کے واپسی کا جو عمل ہے، پروسیس ہے، وہ جاری ہے. منگل کے روز 400 خاندان واپس چمن بارڈر سے بھجوا دیے گئے. مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں اختر الفام اپنی اس رپورٹ میں. ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. ڈپٹی کمشنر چمن ابیب احمد منگلزے کے مطابق منگل کے روز ملک کے مختلف علاقوں سے ہولڈنگ کیمپ آئے ہوئے 400 خاندان کو افغانستان واپس بھیج دیا گیا. 30 سال یہاں پاکستان میں رہائش کی ہے، پشین میں. ہمارا بہت انشاءاللہ مہمان نوازی ہوا ہے. ہم پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے تقریباً بہت ہماری خدمت کی ہے. پاک افغان سرحد 0 پوائنٹ کے قریب قائم ہولڈنگ کیمپ میں نادرا کے ذریعے دوبارہ ڈیٹا جمع کرنے کے علاوہ پری میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں مریض افغان باشندوں کو علاج معالجے کے بعد روانہ کیا جاتا ہے. صبح سے 150 مریض کا چیک اپ کیا یہاں پہ، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو خاص کر مریض آئے ہوئے ہیں وہ بخار کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے اور ڈائریا کے پیشنٹ آئے ہیں، جن کو ہم نے طبی امتیاز دیا ہوا ہے اور ان کو ہم نے میڈیسن دے کے فارغ کر دیا ہے. اپنے ملک واپس جانے والے افغان باشندوں نے مہمان نوازی پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان سے بہترین یادیں لے کر جا رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر الفام، ARY نیوز، پاک افغان سرحد چمن. تو جی، افغان باشندوں کو، افغان خاندانوں کو پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور ان کو باعزت طریقے سے چمن بارڈر کراس کروا کے اپنے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے. ہاں جی، اور آئی گیس کہ اٹس فیئر انف کہ اگر ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں سیفٹی کے ساتھ، ان کو واپس اپنے ملک. اچھا جی، تو اور ہمارے پاس جی اس وقت اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وفد کی ملاقات. امریکی وفد میں ایرک میئر، سینئر بیورو آفیشل، قائم مقام آفیشلز بھی اس میں شامل ہیں. تو اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ہوں گے، وہ اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتائیں گے. تو یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. اس میں ہاں جی، اس میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع ہیں، اس سے امریکی کمپنیز کو مستفید ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ انتظامیہ سے مل کر کام کرنے کی پاکستانی خواہش کا اظہار کیا. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بھی آگے بڑھانے پر زور دیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. اور قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری نے فورم کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد دی. قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری کا معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع کا انہوں نے اعتراف بھی کیا اور امریکی کمپنیوں کی جانب سے اس شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی سے آگاہ بھی کیا. مشترکہ دلچسپی کے امور پر پاکستان سے مل کر کام کرنے کی امریکی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا. امریکہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے، اور ایسا کہنا تھا قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری اسلام آباد کا. اچھا جی، اب فیک نیوز کا زمانہ ہے. تو فیک نیوز اب صرف یہ نہیں کہ پالیٹکس یا دیگر ایشو سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ یہ ہماری سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ افیکٹ اس کے پڑ رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، آپ انسٹا کھولتے ہیں یا آپ یوٹیوب شارٹس دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، ایسی انفارمیشن ہماری ہوتی ہے، خاص طور پہ ویٹ کیسے کم ہوگا.
اب وہ بتا رہے ہوتے ہیں جی آپ نے فلاں جو نا پانی لینا ہے اس میں یہ گھر میں سے کچن میں سے نکال کے یہ چیزیں ڈالنی ہیں, اس کو آپ 14 دن تک پئیں, 20 دن تک پئیں, پھر دیکھیں آپ کا ویٹ جو ہے ایسے کم ہوگا. لہسن جی آپ 14 دن کھائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. سو بھائی اس کے کیا آپ کی صحت پر اثرات ہوتے ہیں, ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں. کیلری جب تک آپ اپنی انٹیک کم نہیں کریں گے تب تک آپ کا ویٹ کم نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ریلز کا زمانہ ہے آج کل. ریلز ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لٹرلی ابھی دوسرا مہینہ جم کے اندر اور یوزر نیم انسٹاگرام پہ چینج ہو جاتا ہے اکاؤنٹ کا, فلاں لفٹس اور پھر جناب آپ یہ فیٹ برنر استعمال کریں, آپ یہ پری ورک آؤٹ استعمال کریں. تو جی یہ بھی غیر ضروری مشورے دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر, ہم پھر ان کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں. آپ کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتے ہیں. چلیں جی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے اور کیا واقعی جس طرح کی ٹپس ہوتی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر غذائیت حنا انیس. تو حنا تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ می آن سچ اے ہاٹ ٹاپک. اور اس کو ضرور ڈسکس ہونا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا کے اس زمانے پہ جس میں ہم صرف ایڈوائزز پہ عمل کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے, کنسلٹیشنز پہ عمل کرنا چاہیے. اور کنسلٹیشنز بھی ویریفائڈ نیوٹریشنسٹ, ویریفائڈ کنسلٹنٹ کے پاس جا کے, جس کو آپ پہلے ریسرچ کریں کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ مجھے کسٹمائز میرے لیے نیوٹریشنل پلان بنا سکتا ہے. جب اس کے پاس جائیں. لیٹس اسٹارٹ ود دا لیسن پھانکنا 14 دن. کیا ہوگا بھائی اس سے؟ ویری بیڈ. کچھ نہیں ہوگا. آپ کا لیسن میں ایویڈنس ہے اینٹائی انفلیمیٹری ہے. اینڈ انفلیمیشن کب ہوتی ہے؟ آپ کی باڈی میں ہو رہی تو اس کو کم کر دے گا. ہر کسی کے لیے لیسن صحیح نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ایسیڈیٹی دے دے گا, ایسڈ ریفلکس دے دے گا, ہارٹ برن دے دے گا. لیسن کب کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے, آپ کو کھانا ہے, آپ کو نہیں کھانا, مجھے نہیں کھانا. دیکھیں یہ انڈیویجول انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آج کل آپ نے بالکل صحیح بات کہی, جم میں 2 مہینے گئے, اس کے بعد وہ جم کوچ بن گئے, ٹرینر بن گئے, سرٹیفائڈ ٹرینر, سرٹیفائڈ لائف کوچ, سرٹیفائڈ فلاں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کیسے کسی کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, کیسے کسی کے پلانز بتا سکتے ہیں, کیسے 14 دن 21 دن 22 دن کے آپ اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں کہ میں نے. اور دوسری بات, میں نے یہ کیا, میں نے اپنا وزن کم کیا, اب میں نیوٹریشنسٹ بن گئی ہوں اور اب میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خوب ریل بناؤں گی اور دوسروں کو بتانے شروع کر دوں گی. یا دوسرا ایک اور ٹرینڈ نکلا ہے, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سرٹیفائڈ لوگوں کو انسلٹ کر کے اپنی آپ کو اوپر لے جانا, دوسروں کی بے عزتی کر کے, فضول. بہت سارے تو کاپی پیسٹ بھی ہوتے ہیں. ایک چیز مجھے بتائیے گا, کیا واقعی یہ جو ٹپس ٹوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں ان میں کسی حد تک کتنی پرسنٹیج ہے سچائی کی, یا وزن کم کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے اور کیلری ڈیفیسٹ میں جانا؟ اچھا, میں بالکل آسان سی بات بتاتی ہوں. ہر ریمیڈی, ہر ٹوٹکا, ہر چیز ہیلپ فل ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا جادو یا کوئی بھی ایسا ٹوٹکا یا کوئی بھی ایسی دوائی ڈائریکٹلی نہیں بنی جو بغیر ڈائٹ پلان, بغیر کیلوری ڈیفیسنٹ, بغیر لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, بغیر پراپر سلیپ, بغیر پراپر ہائیڈریشن کے آپ کا وزن کم کرائے. کچھ بھی دنیا میں ایسا نہیں بنا. اگر میں کسی انجیکشن یا کسی دوائی کے بھی بارے میں بات کروں نا, اس کے ساتھ بھی آپ کو ڈائٹ پلان فالو کرنا ہے, اس کے ساتھ بھی نیند اچھی ہونی چاہیے, پراپر چیز ہونی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہماری جو باڈی بنائی ہے نا وہ 5 چیزوں پہ فنکشن کرتی ہے, 5 بیسک نیوٹرینٹس پہ: کاربوہائیڈریٹ, فیٹس, پروٹین, منرلز اینڈ وائٹامنس. ان 5 چیزوں کا ہماری باڈی میں صحیح طریقے سے پہنچیں گی جب ہماری باڈی فنکشن کرے گی. اب اگر ان کو کیلری انڈیویجول کیلری کے حساب سے پہنچانا ہے, کیلری کم کر دیں گے تو باڈی ویٹ لوز ہونے شروع ہو جائے گا, کیلری زیادہ کر دیں گے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تو باڈی ویٹ بڑھنے شروع ہو جائے گا. آسان لفظ میں بتائیں کہ آپ اپنی پورشن سائز جو ہے وہ کم کر دیں. اور اپنی نا یہ جو پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹس, منرلز اینڈ وائٹامنس میں سے نا کسی چیز کو اٹھا کے باہر پھینک دینے کا کام عقل مندی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم نے کاربس چھوڑ دیے کھانے. ویری بیڈ. میں ان لوگوں سے بالکل اگینسٹ ہوں. یہ جو آج کل نئے کھاتے ہیں, نہیں یہ جو نئے جم ٹرینرز ہیں, نئے سوشل میڈیا پہ لائف کوچ اور انفلوئنسر سلیش کوچز, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سوری ٹو کٹ یو, اوائڈ کاربس. ہم نے تو فلاں ہائی پروٹین ہائی فیٹ آٹا یعنی کوکونٹ فلاور, آلمنڈ فلاور, فلاں میٹ, نو ایسے نہیں کرنا. بیسن میں کاربوہائیڈریٹ ہے, آپ بیسن یوز کر سکتے ہیں. ڈیلی تو نہیں کھا سکتے آپ. 0 کاربوہائیڈریٹ آپ اپنی باڈی کو نہیں کر سکتے. کاربوہائیڈریٹ کا جو فنکشن ہے نا وہ برین کو چلانا ہے,
اور برین ہمارے جسم میں سب سے زیادہ انرجی ریکوائرڈ کرتا ہے. جب آپ اپنی باڈی کو برین کو فوڈ ہی نہیں دیں گے تو برین نے فنکشن ہینڈل کرنا ہے نا. اچانک مجھے اسٹروک ہو سکتا ہے, اچانک میں گر سکتی ہوں, اچانک میں پیرالائز ہو سکتی ہوں, میری میموری کم ہوتی جائے گی, برین فاگ ہوگا, مجھے ویژن میں پرابلم ہوگا. تو یہ 5 جو نہیں ملیں گے نا ہمیں فوڈ پیرامڈ کے 5 حصے, تو میری باڈی فنکشن نہیں. اب ہم سولوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. آپ انسٹاگرام پہ ریلز کے شوقین لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو فلاں ٹپ ہے یہ نقصان پہنچا سکتی ہے ہمیں, یہ فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں ایسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ لوگ جو انسٹاگرام پہ بیٹھ کے 7 دن 4 دن اور 5 دن کے چیلنج کرتے ہیں, اور ٹارگیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ کہیں گے کہ جن کا قد چھوٹا ہے وہ لمبا ہو جائے گا, جو موٹے ہیں وہ پتلے ہو جائیں گے, جو پتلے ہیں وہ موٹے ہو جائیں گے. ان لوگوں کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. فلاں جادوئی چیز کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی ایک چیز جادوئی نہیں ہے, کوئی بھی ایک ٹوٹکا جادوئی نہیں ہے, کوئی بھی ایک قہوہ جادوئی نہیں ہے, کوئی بھی ایک پاؤڈر جادوئی نہیں ہے. یہ پورا لائف سٹائل ہے جو آپ کو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, مگر یہ سیلف سولوشن نہیں. لیکن کریں کیا پھر؟ ہیلپ فل ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن ہیلپ فل بھی اس کنڈیشن میں ہوں گی کہ آپ نے کنسلٹیشنز لی ہوئی ہوں گی. مے بی ایک سمپل سی چیز ہے, الائچی, زیرہ, میتھی دانہ, اس سے کچھ لوگوں کو الرجی بھی ہوگی. میتھی دانہ زیادہ کھا لیں گے تو آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا, آپ کا انسولین گرنے لگے گا, ایک تو کیلوری کم ہوگی, پھر شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا. عقل کا استعمال کریں, آئیڈینٹیفائی کریں اچھے لوگ. دوسرا, انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بہت زیادہ جم ٹرینرز, سیلیبریٹیز, ٹک ٹاکر یا کسی فیمس انسان کا ڈائٹ پلان کبھی بھی فالو نہ کریں. وہ اس نے خود کے لیے کیا ہے, آپ کے لیے نہیں کیا. وہ اتنا ان ریئلسٹک ہوتا ہے کہ کسی بھی فیمس سیلیبریٹی نے بیٹھ کے بول دیا کہ بھائی میں نے صبح 2 انڈے کھائے, 1 سیب کھایا, رات کو 2 انڈے 1 سیب. نو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ہنا, بہت شکریہ, بہت آپ نے ہمیں معلومات دے دیا. بھائی رونالڈو کا نئی ڈائٹ پلان فالو کریں, وہ کھیلتے کتنا ہے, اور ڈائٹ پلانز پہ غیر ضروری پیسے نہ لگائیں. ٹھیک ہے جی, ہم دیں اجازت, کل آپ سے ملاقات ہوگی 9:03 پہ. تب تک اپنا خیال رکھیں.